ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وسيدنا وسندنا ومولانا وملجأنا ومأوانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في قرآن المجيد وفرقان الحميد إنا أنزلناه في ليلة مباركة نحمده ونصلي على رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. صدر محفل، حاضرین مجلس، اراکین انجمن اور محترم سامعین، خواتین اسلام، عزیزان گرامی، اس کے اندر کوئی شک نہیں کہ سندواں تارن آنے واسطے تقریباً 1.5-2 مہینے پہلے تاریخ میں نوٹ کی تھی اور جلسہ پہلو سی بنیادی طور پر رات کا. میں دوہٹا عظمت سید عارف حسین شاہ صاحب دی درخواست ہے، کیونکہ انہوں نے آج اس سے رات میں انہاں برخورداراں نوں کہہ کے تاریخ بدلی سی کہ تسی مہربانی کر کے درے کر لو تاکہ شاہ صاحب دے حکم دی تعمیل بھی میں کر سکاں. پھر انہاں دی مہربانی سی کہ انہاں رات دی بجائے دنے کر لیا اور میں کل ہی علی نے ٹیلی فون سے کیا کہ میں صحیح 11 بجے پہنچ جاؤں. لیکن ناگہانی واقعات جنہاں دا پہلے علم ہی نہیں ہوندا ایسے قدرتی پیش آ جاندے ہیں جنہاں دی وجہ تو آدمی لیٹ ہو جاتا. اور اتفاق ایسا ہے کہ میں انہاں دے اس انجمن دے غالباً تیسرے جلسے سے آیا ضرور ہوں لیکن ہر دفعہ لیٹ آیا. حالانکہ میرے نہایت عزیز نے سارے اراکین انجمن اور میں قلبی طور پر انہاں تے خاص شفقت بھی کرنا اور آج بھی میں سب تو پہلو معذرت خواہ ہوں کہ انہاں دی میرے لیٹ ہونے کی وجہ تو دل آزاری ہے. لیکن میری اپنی جس قدر مجبوریاں وہ حیرت انگیز ہیں. میں اتنے لیٹ آیا، میرے مکان اتنے 5 بجے وزیر آپ پاشی نے میں ٹائم دیتا ہے، صوبہ پنجاب کے وزیر آپ پاشی نے کہ میں 5 بجے تے مکان سے آواں گا. آج میں ہوں اتوں جلسے تو فارغ ہونا ہے، خدا خبر اس میرے جان تک آ کے ٹر جانا ہے یا کی ہونا. یہ سارے اثر پہنتے لیٹ ہونے، لیکن یہ سارے اسی معاشرے مجبوری نال برداشت کرنے ہیں. جو اللہ نے منظور ہوئے بندہ اپنے ارادے نال کچھ نہیں کر سکتا. میں اس وقت قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت کریمہ تمہارے سامنے پڑھی اور اس جلسے کا عنوان ہے فضائل شب برات. اس سلسلے میں تمہارے سامنے آیت کریمہ پڑھی. اللہ رب العزت جل مجدہ نے انسان نو بنایا اور انسان دی تکمیل، روحانیت، علم ہر طریقے نال وہ دار و مدار اس گل پہ سی کہ انسان صرف عبادت نال ہی ترقی کر سکتا. اگر کوئی غوث بنے گا تو عبادت نال، مجدد بنے گا تو عبادت نال، قطب بنے گا تو عبادت نال، ولی بنے گا تو عبادت نال، زہد و تقوی دا پیکر بنے گا تو عبادت نال، اور اگر کوئی دیانتدار بنے گا تو تقوی اور عبادت نال. اگر کوئی آدمی قابل قبول ہوئے گا دربار مصطفیٰ و خدا بندی وہ درجات بلند ہوں گے فقط عبادت نہ.
عبادت ہی ایک ذریعہ ہے قرب خدا بندی، اور ریاضت ہی ایک ذریعہ ہے قرب خدا بندی۔ اللہ رب العزت جل مجدہ کے نزدیک اس قدر مقبول و منظور عبادت ہے کہ عبادت تو بغیر کوئی آدمی ترقی کر سکتا ہی نہیں، روحانی، ایمانی، اسلامی، اقانی، مذہبی طور پر۔ اور عبادت کے مختلف عنوانات ہیں، مختلف عبادت کے طریقے کار ہیں۔ اللہ رب العزت جل مجدہ نے قرآن مجید کو فرمایا فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون۔ میں یاد کرو تسی تانوں میں یاد کروں، اور میرے نال کفر نہ کریا کرو۔ کفر ایک لفظ ہے جدا عربی وچ مانا انکار، میری ذات کا انکار نہ کریا کرو۔ اللہ رب العزت جل مجدہ نے فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ خبردار تسی اللہ دے ذکر نال اپنے دل مطمئن کرو۔ اللہ دے ذکر تو بغیر دل مطمئن کرنے اور کوئی صورت نہیں۔ اگر کوئی آدمی چاہتا ہے کہ میرے بینک کے اندر کروڑ روپے ہو جان، میرا دل مطمئن ہوئے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ان کھٹکا لگا رہے گا کہ میں کدھر مر گیا، یہ میرے روپے کدھر جان گے، میرے کدھر بینک کرے غلط طور سے کوئی تحریر کر کے میرے بینک چو پیسے نہ کٹا لیں اور فلاں نقصان نہ ہو جائے، فلاں نقصان نہ ہو جائے۔ وہ جی رات کی نیند آرام ہوئے گی، دن کا سکون آرام ہوئے گا۔ اگر کوئی سکون اور راحت والا ملے گا، رات میں سب بیداری کرنے والا، دن میں ذکر و فکر کرنے والا اور صبر و شکر کرنے والا، وہ فقط درویش ملے گا جدا مزاج ہوگی اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اگر ملک کے بادشاہ کو جا کے پوچھو تو صدر ہو کہ مطمئن نے، وہ کہتے ہیں میں مطمئن نہیں، اس بات ہے کہ میرے مگر کئی لوگ لگے ان کے صدارت چھوڑ دیں، لہذا میں ہر رات پریشان رہنا۔ جب رات گزر جاتی ہے میں کہنا شکر ایک رات اور میں صدر رہ گیا، میں پریشان رہنا۔ کسی وزیر کو پوچھو وہ کہتا ہے میں بھی مطمئن نہیں، میں وزارت کے سلسلے بڑا خوش ہوں، لیکن میرے مگر بھی حزب اختلاف والے لگے۔ کسی نے سندھ والے وزیر کو کیا کہ تیری کل میں چھٹی ہو رہی ہے، اور کوئی پنجاب والے بھی مگر لگے، میں بھی مطمئن نہیں، میں پریشان ہوں، ہر رات میری پریشانی گزر رہی ہے، ہر دن میرا حیران گزرتا ہے۔ اگر کوئی دنیا میں اگر مطمئن شخص ہے کہ چاہے وہ بوری کے بستر سے لیتے ہیں، چاہے وہ مسجد شخص سے لیتے ہیں، مطمئن فقط تو ہے جی لو رب نہ لگی ہے، جن کوئی اور طلب نہیں سوا اس نے کہ اللہ بذکر اللہ ہے تطمئن القلوب۔ اللہ دے ذکر نال انہوں نے دل مطمئن نے، انہوں نے اور کوئی چاہت نہیں، انہوں کی اور کوئی ڈیمانڈ نہیں، انہوں کا اور کوئی مطالبہ نہیں، وہ اور کچھ نہیں منگتے۔ اللہ تبارک و تعالی دی ذات کرو، صرف یہ کر دیں کہنے کہ تیرا شکر ہے کہ تو سانو ذکر والا مزاج عطا کیتا، تیرا کرم ہے کہ تو سانو ذکر والا دل عطا کیتا، تیرا کرم ہے کہ تو سانو ذکر والی زبان نصیب کیتی، تیرا کرم ہے کہ تو ساڈے تے احسان کیتا، اور تیرا کرم ہے کہ تو ساڈے تے مہربان ہویا اور سانو اس قابل بنایا کہ اسی تیرے دروازے دربار وچ آن لگ پے۔ اور انکار کرنے والے بھی لوگ نے، منکرین بھی لوگ نے، سرکش بھی انسان نے، اور تیرے گھر نہ ہونے والے بھی انسان نے۔ یہ سادہ کمال نہیں بلکہ تیرا کرم ہے کہ سانو تم مزاج بھی، اعتقاد بھی، نظریہ بھی ایسا عطا فرمایا کہ اسی بغاوت کرنے والے بھی شامل نہ ہوئے بلکہ عبادت کرنے والے بھی شامل ہو۔ عبادت ہی انسان کو کمالات تک پہنچاندی، اور بڑے بڑے درجے عبادت کے انسانوں ملتے ہیں۔ کوئی کسی مقام تک جا پہنچتا ہے، کوئی کسی مقام تک جا پہنچتا ہے۔ حضرت بہاؤالدین بخاری کے بزرگ گزرے رحمت اللہ علیہ عبادت کر 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 کے اس مقام سے فائز ہو گئے، اور رتبہ سرکار نو ملیا کہ آپ اپنے گھر میں اٹھ کے تشریف لیا رہے سی، راستے کے اندر دیکھا کمہار آوے وچوں برتن کٹ کٹ کے باہر رکھتا پیا۔ حضرت بہاؤالدین بخاری رحمت اللہ سبند رحمت اللہ علیہ نو خیال آیا کمہار نے کتنی چترکاری حسین کی ہے برتن سے اور گھڑے سے ڈولے سے، اس نے کس قسم کے نقش بنائے ہیں اور کتنا سونا برتن بنا دیتا ہے۔ آپ نے دیکھ کے فرمایا اللہ کا اس میں ذات منہ تو نکلیا، اور حیرت اس قسم کی عبادت کر کر کے اس طرح کا دل، اس قسم کی زبان، اس قسم کا ضمیر اور اس قسم کی سلسلہ ہو گیا سی کہ منہ وچ اللہ کا لفظ نکلیا۔ کمہار نے جو برتن چکیا آوے وچ تے لکھیا سی اللہ۔
وہ جڑا برتن چک کے لیا وہ لکھیا اللہ، جڑا برتن کٹ کے لیا وہ لکھیا اللہ۔ انہوں علم سی کہ میں چترکاری تو ضرور کیتی ہے، نقشو نگار میں ضرور کیتے نے، لیکن اللہ میں نہیں لکھیا۔ اگر یہ لکھیا گیا تو صرف میں درویش کی وجہ تو یہ منہ چ نکلے اللہ، میں جو برتن کرنا وہ اللہ 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 لکھیا نظر آتا ہے۔ وہ اپنے بٹن کھول کے حضرت بہاؤدین نقشبند رحمۃ اللہ علیہ دربار دربار آپ کے رخ انور کے سامنے پیش ہویا، اور یہ شیر ادو گئی ہے اس نے عرض کی ہے شاہ نقش بند نقشے مراب بند نقشے چناب بند کے گویند نقش بند۔ فرمایا جس طرح اللہ کہہ کے برتن پہ اس میں ذات نقش کر دیتا ہی، یہ صرف برتنا تے نقش نہ کر، میں بٹن کھول دیتے میرے دل اتنے بھی اس میں ذات دا نقش کر دے۔ اس مقام تک عبادت کرے کدے بندے نو لے جاندی، اور اس مقام تک بھی عبادت لے جاندی ہے۔ آج کل تو اچھی طرح تجربہ ہے کہ محمد علی قلعے اگر موقع کا مقابلہ کر رہے ہیں امریکہ اور تے ملک کے ٹیلی ویژن پہ دکھایا جا رہا ہے، لوگ دیکھتے ہیں کہ آج مکہ بازی کا مقابلہ ہو رہا ہے، آج فلاں ملک کے اندر الیکشن ہو رہے ہیں، پاکستان کے ٹیلی ویژن پہ دکھایا جا رہا ہے۔ یہ سائنسدانوں کا کمال ہے۔ اگر سائنسدان تجربے کر کر کے اس پایا کمال تک پہنچے کہ وہ امریکہ میں ہونے والا مقابلہ پاکستان میں دکھا سکتے ہیں، تو رب عبادت کرنے والے کا دل اتنا روشن کرتا ہے کہ وہ سنوا چ بیٹھ کے مدینہ دکھا سکتا۔ عبادت قبول نہیں ہوتی، صرف عبادت کا یہ مطلب نہیں کیتی جاؤ اگوں ملیا کی یہ کچھ بھی نہیں، ساری عمر سکا لگا پھریا، یہ عبادت کا مقصد نہیں۔ عبادت کا مقصد ہے کہ بندے نے تو عبادت کی تھی، رب نے عبادت کا صلہ بندے نو کی عطا فرمایا، کیونکہ اللہ کریم ہے، وہ کرم کرتا ہے۔ اللہ رب العزت جل وجہ دی شان ہے، پھر مولا کا مقام ہے۔ بعض دفعہ جس ویلے کسی بندے کی عادت پسند کرتا ہے کہ اس بندے نے میں جنتی بنا دینا، لیکن یہ غلطیاں نے کی غلطی ہے، یہ اچھا کم تے کہ گوانڈی واسطے بڑا اچھا، اللہ نو پسند آیا کہ اس دا ہمسایا کویت گیا، وہ بیوی جوان ہے، بچی جوان ہے، یہ اتنا اچھا آدمی ہے کہ سچ تک اپنے گھر دیا پوڑیاں تے کھلو کے انہوں نے گھر کدے چاتی نہیں ماری۔ یہ بندہ بخشش کے قابل ہے لیکن عبادت نہیں کر رہا۔ یہ عمل کا بہت اچھا ہے، یہ عمل بھی عبادت ہے، لیکن ذکر قلب واسطے جی چیز قرآن مجید کا فلسفہ ہے، ذکر نہیں کرے، ان جنتی بڑھا دی۔ رب العزت نو بندے کی ادا پسند آئی کی ساڈے تھالی ایک فوت ہو گئے بزرگ مام دین لوہار، انہوں نے بسالاں دے ایک نمبردار دا گریا روپیہ معاملے دا مالیہ اور لڑ دے وچ بن کے پیسے ڈھیر سارے، کتنے وہ لیا سی تقریباً 65,000، وہ سارے کا سارا ہی انہیں لڑ دے وچوں گتھی نکل گئی، گر گیا۔ اس بابے مام دین محمد علی لوہار دے والد نو ملیا، اس نے مسجد کا کے اعلان کرا، 1.5 سال سن ڈھونڈن تے لگا کہ روپیہ کدھر ہے۔ وہ نمبردار اپنے چاچے کے پتر اندر کرائی پھرتا سی کہ میرے نال سیٹ اتنے بیٹھا سی اس کرے، وہ بےچارا قسم چکتا پھرتا سی۔ آہستہ آہستہ روپیوں کے کاغذ ملیا مسلم کمرشل بینک منڈی بہت دین کا، اس کاغذ اتنے اسی مینیجر صاحب کو مزید معلومات کیتے، انہوں نے کہا اس نام کا کیش یا کوئی بندہ مساوی ہے۔ 1.5 سال ڈھونڈن سے لگا، لیکن مام دین کی ایس دور کی ایمانداری سی کہ 65,000 روپیہ اس نے واپس کر دیا۔ یہ بندہ رب نو پسند سی، لوگ تو ککڑی پیچھے بے ایمان ہو سکتے، مسجد تو جوتے چک لیں گے، اور ذرا بھر کو گل ہوئے لے کے کہہ دیں میرے خلے کوئی نہیں، لیکن اس نے 65,000 روپیہ میرے کو امانت رکھے اور 1.5 سال تلاش کے لگا۔ بل آخر سی انہوں کا جھگڑا بھی ختم کرایا، جہاں انہوں نے خاندان کے اندر پیچ چلیا سی وہ کہتے سی سارے چاچے کے پتر نے کر لیا، میرا منڈا بھی اسے سیٹ تے سی، یہ بھی اسے سیٹ تے سی، اور کوئی لے ہی نہیں سکتا۔ حالانکہ وہ جس ویلے سیٹ تو اترے فرنٹ سیٹ تو کہ دروازہ ٹیڑھا سی، وہ کن باہر ہو کے اترنا پہنتا ہے، لڑ کھل گیا، بس چل پئی، وہ ڈگ پے، وہ چلے گئے، اتوں بابا لگے آئے فاق میں وہ مل گئے، واقعہ ہے اسی چوری کسی کیتے ہی نہیں، لیکن اس بندے کی قبر بھی اللہ ہوں ٹھنڈی کرے گا۔ نماز بھی اپنی جگہ سے اچھا عمل ہے، روزہ بھی اپنی جگہ سے اچھا عمل ہے، لیکن دیانت بہت اچھا عمل ہے۔ نماز نجی عمل ہے انسان کا، اور دیانت معاشرتی عمل ہے انسان۔ یہ بہت سارے اور لوگوں کا تعلق بھی ہوتا ہے،
اللہ تبارک و تعالی اس قسم کے بندے کو کم ہو تو پھر چاہتا ہے کہ بندے نے جنتی بنائی ہے، لیکن یہ جی کمی وہ پوری ہو جائے، وہ کمی پوری کرنے واسطے رب العزت جل وجہہ پر کس طرح کے حالات پیدا کرتا ہے۔ عارف رومی رحمۃ اللہ نے لکھا اس طرح کے اللہ تعالیٰ حالات پیدا کرتا ہے جس طرح حضرت ابراہیم ادم رحمۃ اللہ علیہ سے جناب ابراہیم ادم رحمۃ اللہ علیہ کی مزاج بڑا اچھا سی، شہنشاہ وقت کا حکمران ہو کے طبیعت اتنی ٹھنڈی سی کہ کوئی دن آوے کوئی راتی آوے کوئی صبح آوے کوئی شامی آوے کوئی ہونا آوے کوئی موڑ آوے، کوئی آج آوے کوئی کل آئے، ہر وقت حاضر آؤ، ہر سوال پورا۔ آج کل اس تو کم درجے حکمرانہ کے دروازے کے بورڈ لگے ہوں اندر آنا منع ہے، یہ کوئی سڑک کچی جاندی ہوئے تو لکھے ہوتا ہے یہ اشارے عام نہیں ہے، لیکن وہ بادشاہوں کے لکھے سی کہ جب کوئی آنا چاہے، لیکن ذکر کی کمی سی، عبادت سے معروف مانے جن عبادت کیا جاتا ہے وہ کمی سی۔ حضرت ابراہیم ادم رحمۃ اللہ علیہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا کہ بندہ بہت اچھا ہے، حکمرانوں کے تکبر نہیں، رعونت نہیں، عاجزی ہے، مسکینی ہے، میری خلق واسطے بہت اچھا ہے، انہوں میں جنتی بنانا ہے۔ کس طرح کچھ کمزوریاں بھی وہ دور کر دئیے، فرمایا کہ دل میں جھٹکے لگائیے، دل بیدار کریے، یعنی کمی رہ گئی وہ بھی دور ہو جائے، یہ میرا بندہ قبول ہو جائے۔ دیکھو اس طرح کی عادات اللہ کو پسند ہوگی، عادات اچھیاں ہوں تو رب العزت جل وجہہ کی نظر کے اندر بندہ کدے نہ کدے قبول ہوتا ہے۔ جھٹکا کس طرح لگایا؟ حضرت ابراہیم ادم رحمۃ اللہ علیہ بلخ بخارے کے بادشاہ سے بہت وسیع و عریض طویل لمبا چوڑا محل سی اور کئی منزل سی، وہ اتنے رات نو تیجی چوتھی منزل تے بادشاہ سوندا سی، پہلی منزل کے تھلے بھی محافظ گارڈ، اتنے گارڈ، اتنے وزیر دربار، اتنے مختلف لوگ، اتنے بادشاہ، اور بڑی ذمہ داری نال لوگ پہرا دیں۔ حضرت ابراہیم ادم رحمۃ اللہ علیہ رات میں اپنے کمرے میں ستے سی، بادشاہ کا کمرہ بڑا لمبا چوڑا سی، اور وہ خوشبو، بہترین بیڈ، بے مثال چادر اور یاقوت دے جواہرات دیواراں نال جڑے اور چمک دے سی۔ بادشاہ موجاں بہاراں وچ سی، ادھی رات کا وقت ہوا، اس کو بندیاں دے ٹرن دی آواز آئی کہ میرے محل کے دروازے تو باہر بندے ٹر رہے۔ بادشاہ چونک گیا، پتہ نہیں کس طرح بندے چڑھے ہیں، حملہ ہونے والا کی گل ہے، دروازہ کھولیا، کھول کے دروازہ باہر دیکھا تو بندے چار سی تو ٹر رہے، دو ادھروں ادھر جا رہے، دو ادھروں ادھر جا رہے۔ بادشاہ نے دیکھا بندے کس قسم کے کالیاں داڑیاں، شکل سونی، کندھے پتلے حصے تک انہوں نے پٹے، لباس نہایت حیا والے لیکن قبولیت والے، چہرہ بڑا نورانی ہے۔ بادشاہ نے اندر کھڑے ہو کے آواز دیتی تم کون ہو؟ انہوں نے کیا سی چروائے، اونٹ چرانے والے نو چروائے کیا عربی میں انہوں کہتے سی راؤون چرواہے۔ حضرت ابراہیم ادم رحمۃ اللہ نے فرمایا چروایا نہ میرے محل کی کم ہے۔ انہوں نے کیا اونٹ چردے چردے گم ہو گئے، وہ ڈھونڈ دے کرنے ایسی فرشتے ہو اللہ نے بھیجے سی تو دل میں ٹھوکر لا کے بلا لے، یہ بندہ بڑا اچھا ہے۔ حضرت ابراہیم ادم رحمۃ اللہ نے پوچھا ہے میرے محل میں اونٹوں کا کی کام ہے، اور پھر اونٹ پڑھے لکھے ہوتا بھی دوسری منزل سے نہیں آ سکتے، یار اونٹ ہوتے ہی ان پڑھ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، علم حاصل کرنے اونٹ ادھر کدھر آ گئے۔ ایک گل وہ فرشتے کر گئے کہ اگر دوسری تیجی چوتھی منزل سے بادشاہ اونٹ نہیں آ سکتے تو پھر ایک سے غافل ہو کے سوتے ہیں، رب بھی نہیں مل سکتا۔ ایک گل فرشتے کر گئے، اس ویلے نظر چ غائب ہو گئے، بادشاہ اکھاں چ آنسو آ گئے اور دل ذرا دقت آمیز ہو گیا، طبیعت کی نرمی پیدا ہو گئی، عبادت پر توجہ لگن لگ پئی، عبادت کچھ نہ کچھ اگے نالوں زیادہ شروع کر دیتی۔ چند مہینے گزرے، اللہ نے فرمایا ایک اور سٹ لگ جائے تو بندہ ٹھیک ہو، بندہ بہت اچھا ہے، ٹھیک عبادت نال ہی ہوے گا۔ کی ہویا؟ حضرت ابراہیم ادم رحمۃ اللہ علیہ کی لوڑی میز اتنے کھانا رکھنے واسطے بیگم نے ڈیوٹی لگائی، باورچی نے ڈیوٹی لگائی، یا جی ڈیوٹی سی وزیر دربار کی ڈیوٹی لگائی، کھانا رکھ دی، بادشاہ کے حال کمرے لمبا چوڑا میز سی،
بادشاہ دے کھانے نمکین 10 قسم دے، میٹھے 5-7 قسم دے، فروٹ الگ رکھے گیا، کھجور الگ رکھی گئی، مختلف چیزیں چن کے 1 2 3 4 5 6 10 11 اور 10-11 میٹھیاں، 10-11 نمکین، اور نال اسی طرح سلاد وغیرہ رکھ دیتا. جس ویلے سامان سارا چن کے اور لونڈی کمرے چوں نکلن لگی میز دے کولوں، اس نے پلنگ اتنے ہاتھ رکھ کے دبایا. پلنگ بڑا پولا نظر آیا، اس کو ہاتھ رکھن دی دیر سی کہ وہ سپرنگ انہوں نے چک کے وہ تلی اتنے چھوڑ دیتا. وہ کہنے لگی کیسا بستر ہے، شاندار بستر ہے، اتنے جھوٹے آتے ہیں، اتنے تو میراج ہوں سونے والے ہیں، اسی تے غریب لوگ منجیاں پٹھیاں لیٹ لیٹ کے ڈرائی کلین ہوتے رہتے ہیں، وہ پٹھے کے نشان کنڈ چ لگتے رہتے ہیں. یہ کتنا اچھا بستر بادشاہ کا. نظر ماریا سجے کھبے 4 دروازے سی، دائیں بائیں تو بادشاہ نظر نہیں آیا. کہنے لگی بادشاہ دور ہے، ذرا کے دیتے میں لیٹ کے کاڑا جھوٹے ہی لے لوں. بادشاہ کول کوئی نہیں، وہ لیٹ گئی اس پر لیٹن کی دیر سی کہ فٹ بادشاہ آ گیا. بادشاہ نے آ کے حضرت ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ نے وہ بادشاہ کا نام میں تھوڑے سامنے عرض کر رہے ہیں، انہوں نے آ کے لونڈی مارنا شروع کر دیتا. وہ رخسار سے چنڈ ماری، وہ سر کے بال کھچے اور اس کو تکلیف دیتی. اس کو کیا تیرے ناخن میں پھٹ کے اور تیرے دانت جڑے تو کدے مسواک نہیں کیتا، تیرے منہ چ بو آ رہی ہے، تیرے پیر دیا تلیاں اس قسم دیا اور تیرے ناخن اتنے گندے اور تیرے لباس اتنا گندا ہے، تو میرے بستر سے کس طرح لیٹ گئی، میرے اتنے لاکھ کا بیڈ تو تباہ کر دیتا، یہ تو جراثیم داخل کر دیتے، تو بڑی ایسی ہے، تو بڑی ویسی ہے، تو بڑی کیسی ہے، تو بڑی یہ اور وہ ہے. بادشاہ ناراض ہویا، جھڑکیا، ماریا، لیکن اور چپ کوئی وہ منہ چ گل نہیں نکلی. کچھ وقت گزریا، بادشاہ مار مار کے تھک گیا. ماریا تو ضرور سی لیکن آخر بادشاہ سی، کہڑا کوئی پولیس انسپیکٹر سی بھی سارا دن اسے کم ہی لگا رہتا. بادشاہ سی ماریا، مار مور کے وہ پھر تھک گیا تو چلا گیا. وہ جس ویلے بادشاہ چڑھ کے چلا گیا پھر وہ رون لگ پئی. وہ جس ویلے روئی تو بادشاہ بڑا عقل مند سی، اور اس ویلے بادشاہ عقل مند ہوں سی. اج کل پھر بھی کئی بادشاہ دھکے نال بادشاہ بنتے ہیں، لہذا پرلے درجے کے بیوقوف بھی ہوں اور پرلے درجے کے احمق بھی ہوں. سیاسیات دنیا کے اندر بڑے ناکام بھی ہوں، معاشرے کے اندر بڑے ناکام بھی ہوں اور بڑے بڑے بے عقل بھی ہوں. ضروری نہیں کہ ہر بادشاہ عقل مند ہوئے، عقل مند ہونا کو اور چیز ہے، شہنشاہی ملنی اور چیز ہے. حضرت ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ بڑے داناسن. بادشاہ نے آ کے پوچھا، رون والی بی بی کرو تو کیوں رونی ہے؟ بی بی تیرا اس ویلے رونا حق سی جدو میں تین ماردا رہا. میں مک ماردا تو کہندی ہائے مر گئی، میں چنڈ ماردا تو کہندی ہائے مر گئی، میں سوٹا ماردا تو کہندی ہائے مر گئی. اس ویلے تے چپ رہی ہوں، میں مار کے چلا گیا تو مگر وہ حال الفاظ دیتی ہے. اس قسم کا رونا اگے میں کدے نہیں دیکھا. آخر مینوں دس کا مار تو بعد رون کی وجہ کی ہے، تو بعد میں کیوں رونی ہے؟ اس نے آخیا جس ویلے تو میرے ماردا رہے ہیں اس ویلے میں غلطی دی سزا پاندی رہی ہوں، میرا رونا کوئی حق نہیں، میرے کو غلطی ہو گئی، میں تیرے بیڈ تے بستر تے لیٹ گئی. ہوں میں اس وقت رونی ہوں کہ میں تیرا خیال آؤں ہے. میں چٹ کو لیٹی ہوں، اتنی مار پئی ہے، 40 سال ہو گئے نے اتنے لیٹ دیا. وہ عورت گل کر گئی. بادشاہ نے پوچھا میرا تن کی فکر پہ ہے؟ وہ عورت کہنے لگی 2 گھڑیاں میں لیٹی تھے، اتنی آفت آئی، حشر کی ہوتی اس کا جس نے ساری عمر گوائی. عورت گل کر گئی، بادشاہ نے کھانا چھڑ دیتا. بادشاہ کے منہ سے لقمہ گر گیا، بادشاہ کا زمین جھنجھوڑیا گیا. بادشاہ نے دوسری باری سٹ لگائی گئی اور رغبت جلدی اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف مبذول فرمائی. مولا نے کرم کیتا، بادشاہ نے کھانا پکا پکایا چھوڑ دیتا. وزیر دربار کو بلا کے کہنے لگا وزیر میرے خاندان والے میٹنگ کر لے. انہوں نے کہہ لے کوئی اپنا بادشاہ چن لین، اپنا کوئی شہنشاہ چن لین، حکمران منتخب کر لین، جنہوں مرضی نے تخت دے لین. میرے میں لکھ کے دینا، میری دستار لے لو، میری تلوار لے لو، میری سواری لے لو، میری رہائش لے لو، میرے بنگلے لے لو، میرے کو حکومت لے لو، میرے کو حکمرانی لے لو، میرے کو قلم دوات لے لو، میرے کو قلم دار لے لو، میرے کو حکیجات لے لو، جاؤ جن مرضی کے بادشاہ بنا لو. میں چلیا. اور لوگ وزیر نے پوچھا جناب کے خاندان والے پوچھن کہ ابراہیم کدھر چلے تو میں کی دساں؟ آپ نے فرمایا میری طرف روم کہہ دی کہ وہ در بدر نی گرد میرو کو بکو اور جستجو کن جستجو کن جستجو. وہ اللہ نو راضی کرنے واسطے ٹر چلے ہے، وہ تلاش کرنے لگا حق بھی، وہ ادھر نکل چلے اس وقت میرا کہہ دیں کہ وہ تے ٹر رہے ہیں تیار نہیں. حضرت ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ وزیر دربار نے خاندان والوں دسیا کہ جناب ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ جا رہے ہیں اور وہ ہم تے رہنے تیار نہیں. انہوں نے آخیا منصف مزاج بڑا ہے تے شرمیلا مزاج بڑا ہے. انہوں نے کیا شریف النفس بڑا ہے تے خاندانی یہ پس منظر والا ہے اور آدمی بڑا قیمتی اور لوگوں نال بڑی مربت احسان نال پیش ہونا ہے. خلق واسطے بہت اچھا ہے، وہ محنت کرو ایسا انہوں نہیں
جان دینا. حضرت ابراہیم نے فرمایا میں ہوں تھوڑے وچ نہیں رہنا, میں ہوں جانا ہی جانا ہے. انہاں پوچھا تسی کدھر جا رہے ہو؟ حضرت ابراہیم نے فرمایا میرا ہوں سوائے اس سے اور کوئی کم نہیں کہ یاد یو کن یاد یو کن یاد یو. میں اللہ کی یاد واسطے اپنی زندگی وقف کر دیتی ہے. ہوں بادشاہیاں بھی میرے والوں لے جاؤ, میری بیوی کے بچے بھی اللہ کے حوالے کر دیا گا. میں تو اللہ کی شہر رات چھوڑ جانا ہے. میرا جڑا کھانا لونڈی نے میز اتنے رکھے ہوئے پہ ہے, نہ میں کوئی نمکین چیز کھادی ہے اور نہ میں میٹھے ہاتھ لگایا ہے. میں ہر چیز چھوڑ کے اس ارادے نال پوڑیوں تو تھلے اترایا کہ در بدر می گرد می رو کو بکو اور جستجو کن جستجو کن جستجو. میں اللہ تبارک فتح دی یاد کروں گا, رب العزت جل مجدود دربارے سے رواج منظور ہوگا گا. اور ابراہیم ادھم رحمت اللہ علیہ عبادت کرنے والے نکل گئے. مزاج اگے بڑا شریفانہ سی, طبیعت بڑی کریمانہ سی. تشریف رہ گئے, انہوں نے جا کے نفل پڑھے, عبادت کی تھی. اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نفل نہ پڑھیے تو کوئی حرج نہیں, نفل نہ پڑھیے تو کوئی حرج نہیں. عشاء دے 2 نفل پچھلے چھڑ دیتے, پیشی دے 2 نفل چھڑ دیتے. آج کل تے فیشن بنتا جاتا ہے. جہے سارے منڈے سعودی عرب رہ کے آؤں یا کویت رہ کے آؤں اور چونکہ عربی سنتا بھی نہیں پڑھتے, یہ بھی اچھا کہ کہتے جی اتنے سنتا کوئی نہیں, اسی بھی سنتا نہیں پڑھتے. یہ بیماری پی جاتی ہے. حالانکہ انہوں نہیں پتا کہ جہے لوگ سنتا نہیں پڑھتے انہوں کا عقیدہ خراب ہے. وہ اس واسطے نہیں پڑھتے, انہوں کا عقیدہ ہے کہ نبی سارے جہاں بندہ ہے, اسی بندے کی نماز کیوں پڑھیے, یا رب کا حکم اتنی پڑھا گے اسی دوجی نہیں پڑھنی. وہ اس غلطی دیتا ہے سنتا چھڈی پھرتے ہیں. اور اسی نبی نو آپ جہاں بندہ نہیں سمجھتے, اسی سمجھنے حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم. اسی آج کل دے عرباں دے مرید نہیں, اسی محمد عربی دے مرید ہیں. اس واسطے کوئی عربی غلط کرے تو مطلب یہ نہیں اسی بھی غلطی شروع کر دئیے. کوئی عرب وچ یا رسول اللہ نہ کہے تو اسی بھی یا رسول اللہ بند کر دئیے. کوئی عرب وچ درود نہ پڑھے الصلوۃ والسلام علیہ کہ یا رسول اللہ کہ اسی بھی درود بند کر دئیے. کوئی عرب کے اندر اٹھ کے کھڑے ہو کے پیشاب کرے, اسی کھڑے ہو کے پیشاب کرنا شروع کر دئیے. کوئی عربی بادشاہ شراب پیوے, اسی شراب پینے لگ پئیے. کوئی عربی عیاشی کرے انگلینڈ سے جا کے, اسی عیاشی کرنے لگ پئیے. اسی عرباں دے بادشاہ دے مرید نہیں, اسی کملی والے دے مرید ہیں. اس واسطے دور حاضر کا عربی الگ ہے اور محمد عربی کا مزاج الگ ہے. آج کوئی عربی غلط کرتا ہے, جتیاں لے کے مسجد تو عربی آ جاتے ہیں. میں اپنی اکھر دیکھ جتیاں لے کے مسجد تو آ جاتے ہیں اور وہ جتیاں سمیت بھی نماز بیت لیندے ہیں. اسی بھی انہوں کی طرح ہو جائیے. اسی حضرت ابو بکر صدیق نو عربی رہنما مننے ہاں, حضرت عثمان نو عربی رہنما مننے ہاں, حضرت علی مرتضیٰ نو عربی رہنما مننے ہاں, حضرت جناب عمر نو عربی رہنما مننے ہاں, جناب بلال نو عربی رہنما مننے ہاں. آج کل کے غلط کار عربی ساڈے رہنما نہیں بلکہ اسی اس قوم کے مرید ہاں جنہوں رب نے فرمایا السابقون الاولون من المہاجرین. کئی لوگ ہوں سارے سروں ننگے نماز پڑھنے لگ پہ, کہتے جی اسی عرب چکے ہیں اتنے سر سے کپڑا نہیں لیں گے. عربی لوگ اتنے نماز پڑھتے ہیں سروں ننگے, لہٰذا اسی بھی سروں ننگے نماز پڑھ رہے ہیں. یہ بھی لوگ کہتے ہیں جی فیشن بنتا جا رہے ہیں. دوستو آج کل کے کسی عربی کی اسی تقلید نہیں کرنی, اسی اج کل کے کسی عربی کے غلام نہیں. اج کل سن کوئی عرب کا بادشاہ کہے کہ میرا کلمہ پڑھو, اسی لکھ لعنت ہوتے پڑھنے تیار ہاں, لیکن کہ کملی والے تو بغیر کسی کا کلمہ پڑھنے تیار نہیں. اج کل کو عربی کہے کہ ساری شریعت چلو, اسی وہی شریعت کو تسلیم نہیں کرتے, اسی شریعت کملی والے کی تسلیم کریں گے. اس واسطے عرباں دے موجودہ دور دے رواج دین دے اصول نہیں, کملی والے دا دور تے صحابہ دا دور ہی دین دے اصول. اس گل کو ضرور سمجھا کرو. نفل نہیں پڑھتے کہنے جی نفل نہ پڑھیے تو کی ہوتا ہے, نفل اصل چھڑ دیتے ہیں. بزرگوں نے کی لکھا ہے, بزرگوں نے لکھا ہے کہ فرض جہاں ہے وہ قرض ہے. اللہ نے فرمایا فرض پڑھیا کرو, حکیم الصلاۃ نماز پڑھو. فرض اللہ کی طرف قرض ہے اور سنت کملی والا فرمان ہے. اور کچھ نماز مصطفیٰ کی اتباع بھی نماز ہو گئی اور کچھ خدا کی عبادت ہو گئی, فرض ہو گئے. کہنے نے ایسے ہو گیا نہ قرض سے فرض ادا ہو گئے, جس وجہ تصا نفل پڑھے تو انج ہو گیا جو ود نہیں ہوندرا پائی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بے شک بندہ نمازی ہے, فرض پڑھنے والا, میرے محبوب کی سنت ادا کرنے والا, لیکن جہاں 2 4 8 نفل پڑھ گیا ہے یہ تو میرے نال ود کر گیا نیوندرا جو زیادہ پا جائے. اس واسطے جتنا اس مرضی نال میری زیادہ عبادت کی ہے فرض ہونے تو بغیر میں اتنا ہی زیادہ ہے تو خود کرم بھی فرماواں گا. بزرگوں نے دین نے نفرت کی اہمیت لکھی ہے اور نفرت کی شان بیان کی ہے. حضرت ابراہیم ادم رحمت اللہ تشریف لے گئے, آپ دریا کے کنارے اتنے پھرتے رہے اور جس بندے نو کدے ملنا در بدر می گرد می رو کو بکو رات نو شروع کر دیتا دریا دے وچ پانی کھڑے ہو کے عبادت کرنا. ایک وقت آیا کہ وہ اپنا ایک پیر چھو کے دوجے گوڈے تے رکھ لیندے سی
اور ایک لت نال دریا تے کھلو کے اللہ تبارک و تعالی دا ذکر کردے سی اور رب نو یاد کردے سی، مولا کریم دے دربار دے رہوار وچ حاضری پواندے سی، او مقام ملیا، عبادت دے نال شان ملی اور انہاں نو عظمت ملی اور قبولیت ملی اللہ تعالی دے دربار دے رہوار دے اندر رب العزت جل مجدہ دی طرفوں کہ حضرت ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ دے کول ایک بندہ آیا، آپ نو آ کے کہنے لگا ابراہیم تینوں اتنے آ کے کی ملیا ہے، چل دوبارہ تینوں اسی تخت لے کے دینے اس نے آخیا مینو دس تین اتنے آ کے کی لبا ہے، آپ نے فرمایا اتنے میں ہوں سی تے بندے میری گل منگے سی، ہوں میں جانور مچھیاں درختوں پانی جو حکم کرا دنیا دی ہر چیز میری غلام ہے، اللہ تعالیٰ میرے سے راضی ہوگی، حکم مچھلیاں بھی مندی ہیں، آپ نے فرمایا آزما کے دیکھ لیں، اس نے آخیا حضرت جی پھر مینو تجربہ کراؤ، حضرت ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ کھڑے ہوئے سی پانی دے وچ اللہ دی یاد کر رہے سی، اس نے ایک سوئی سٹی پانی دے وچ دریا چ، کہنے لگا جے تہاڈے آکھے مچھلیاں لگدی ہیں تو انہوں نے آکھو میری سوئی ڈھونڈ کے لیاؤ، حضرت ابراہیم رحمۃ اللہ نے حکم دتا مچھلیوں سوئی لے کے باہر آ جاؤ، جتنیاں مچھلیاں آئیاں ساریاں دے منہ وچ سونے دی سوئی سی، وہ لے کے باہر آ گئی، حضرت ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ سامنے اس بندے نے کیا کہ میں اس گل کو نہیں منتا، آپ نے فرمایا تینوں اعتراض کیے، ہو سکتا میں ایک سوئی سٹی ہے یہ ساریاں مچھلیاں منہ میں سوئیاں لے کے آ گئی ہیں، ہو سکتا ہے کوئی مچھلیاں کی قسم یہ وجہ ہوئے کہ اتنے انہوں نے منہ میں سوئیاں فٹ ہوئی ہو، میں ایک سٹی ہے یہ جو نکلتی ہے مجھے سوئی لے آئی ہے میری سوئی لیا تا مننا، حضرت ابراہیم رحمۃ اللہ نے فرمایا مچھلیوں چلی جاؤ میں تا یہ حال بھی دکھانا سی، اور ہوں جاؤ یہ بھی سوئی دریا جتنے تھلے جا کے بیٹھ گئی ریتے میں ڈھونڈ کے لیا، وہ مچھلیاں ٹر گئی اور ایک مچھلی نے وہی سوئی منہ پائی ہوئی سی اور آ کے بندے نے قدم رکھ دیتی، اور ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تے کول ہوندیاں بندے منہ سے تعریف کرتے سی تے کنڈ پیچھے بک بک کرتے سی، جب اتنے آ کے عمل شروع کیتا ہے در بدر می گرد میلو کو بکو اور جستجو کن ہوں جانور بھی میرے مرید ہو گئے، حضرت ابراہیم رحمۃ اللہ نے مقام ملیا، لیکن اس مقام کے نال یہ بھی ضرور شان ملی کہ ایک دن حضرت ابراہیم رحمۃ اللہ نے تشریف لے جا رہے راستے میں انہوں نے بھوک لگ پی، انہوں نے کھجورا مل لی، کھجورا لفافے پا دی، دکاندار نے تو ٹر پے، دو کھجورا تھلے ڈگی وہ پھڑ کے کھا لی، خیال آیا کہ میرے لفافے کیوں ڈگی ہیں، اور اس ویلے جا رہے سی حضرت ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ راستے میں دو فرشتے بندے کی شکل بن کے آ رہے سی، انہوں نے ایک دوسرے نے گلا شروع کی، ایک تو حضرت ابراہیم پہ لگتے سی، انہوں نے فرشتے نے گلا شروع کی، ابراہیم بڑا ولی اللہ سی، بڑی شان والا سی، وہ حکم دریا دیا مچھلیاں بھی منتیاں سی، یہ دوجا فرشتہ کہہ رہا سی اگے تے بڑا سی پر اج کھ نہیں رہا وہ، اور دوجے نے پوچھا یار کی ہویا انہوں، وہ کہندا دکاندار دے ٹوکرے چ دو کھجوراں ڈگیاں، ابراہیم نے چک کے کھا لیں، ایسی دکاندار دیاں اور صبح کی تے میریاں نے، کیونکہ کسی دا مال کھا گیا ہے اس وقت دل تو نور ختم ہو گیا ہے تے سیاہی سیاہی ہو، جہاں دل صاف ہوئے پاک ہوئے اینی گل تو بھی دل سیاہ ہو جاتا ہے، اسی دنیا کے اندر کتنا حلال کھانے ہیں، اسی اپنے معاشرے کے حالات دیکھیے کہ سانو سمجھ آ جائے کہ اسی حلال کتنا کھانے ہیں، سارے بدن کے سارے لوگوں نے اصول بنایا ہے کہ نماز وقت کپڑا پاک ہونا چاہیے، کپڑا پاک ہونا چاہیے، وہ گوبر کا داغ پیشاب کی چھٹ نجاست پلیتی کوئی چیز نہیں ہونی چاہیے کپڑے سے، کپڑے صاف، لیکن صاف کا مطلب لوگ یہ سمجھ رہے چٹے ہونے چاہیے، دھوتے ہونے چاہیے، چمکدار ہونے چاہیے، انہوں نے نہیں پتا کہ یہ کپڑا جا سوٹ ہی پورا 800 900 حرام کی کمائی کا چوری کا پیسہ رشوت کا پیسہ غلط پیسہ وہ سوٹ بنایا ان جتنا پیسہ ہوئی اس پلیت ہی رہنا ہے، اس پاک تو ہونا ہی نہیں، اس واسطے اسی اپنے مزاج کے اعتبار حلال و حرام کی تقسیم کرنے ہاں، لیکن بزرگوں نے دین کا دل کس قدر اللہ تعالیٰ کے نزدیک قبولیت والا ہوں گا کہ دو کھجوروں نال ہی سارا کم خراب ہو گیا، حضرت ابراہیم رحمۃ اللہ کے کن میں آواز پہنچی لنگ رہے سی کولو اس ویلے واپس مڑ گئے، دکاندار میں جا کے اپنے تھیلے تو کھجورا کٹ کے دیتی، فرمایا غلطی نال میں کھا گیا میرے علم نہیں سی، اے کھجورا میرے کو لے لے تو دعا کر رب میرے معاف کر دے دے، پھر واپس آ گئے، حضرت ابراہیم رحمۃ اللہ پھر گزر گئے سی تے پھر وہ دو بندے لنگے، انہاں کیا ابراہیم نے وقت نال توبہ کر لئی، اللہ نے وہ کم پھر بنا دیتا ہے، دوجے نے پوچھا کی ہویا، اس کیا کھجورا واپس کر دیا ہے اور تو دکاندار کو دعا کرا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ دل پھر صاف کر دیتا ہے، آج تو لکوں دی پھر اسی طرح درختوں تے انسانوں تے مچھلیاں تے حکومت جاری ہوگی، اینی غلطی نال کی سزا شروع ہو جاتی، اسی کدے دیکھیے سارے معاشرے کی حال ہے، وہ حرام سے حرام رہ گیا، لوگ سود کھا جاتے، سود دھڑا دھڑ کھائی جاتے اور زمین گاڑے لیندے اور کمائی کھائی جاتے،
حالانکہ گانے لین والا بندہ زمین جہاں لینا ہے وہ قربانی چ حصہ پڑا نجائز. 6 بندے پاک رزق والے ہوں, ایک بندہ زمین گانے لینا ہے وہ حصہ قربانی چ نہیں پایا جا سکتا. اور جہاں بندہ سود لینا ہے یا سود دینا ہے دو گناہگار نے, انہوں دونوں نے حصے بھی قربانی چ نہیں پائے جا سکتے. اس واسطے قرآن مجید نے فرمایا حل اللہ البیع وحرم الربا. اللہ تعالی نے فرمایا میں تجارت کو حلال کر دیتا ہے, سود کو حرام کر دیتا ہے. یا اللہ ہے سود کا ایسا لفظ ہے کہ ترجمہ کیے نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کا ترجمہ کیتا, فرمایا ایک انڈا دے کے 2 انڈے لینے سود ہے. جنس پر جنس نہ تبادلہ کرنا زیادتی نالے سود ہے. فرمایا کڑک دے ایک بندہ 16 کلو تے لوے 32 کلو یہ سود ہے. چاول دے ایک بندہ 14 کلو اور لوے 28 کلو یہ سود ہے. روپیہ دے 1000 تو 50 روپیہ لوے مہینے دے مہینے یا 100 روپیہ لوے سود ہے کہ جنس پر جنس نال تبادلہ کرنا سود ہے. تے جے روپے نال کڑک خرید لئیے اور کڑک جا کے حفظآباد بیچیے بے شک نفع 5000 ہو جائے وہ حلال ہے. فرمایا اسی طرح تھوڑے لی منجی اور جا کے بیچی حفظآباد, چاول بنا کے بیچے گجرالے یا کراچی کو لے لیا ڈبا ریل کا بھر کے اور نفع ہو جائے 50000 سے سارا حلال ہے, کیونکہ جنس بدل گئی. روپے کی منجی لے لی, منجی کے چاول بن گئے. فرمایا جنس کا جنس نال تبادلہ اضافے کرنا ان سود سے یہ چکیا جاتا ہے. یہ جو آدمی بھی سود لینا ہے یا سود دینا ہے یہ میرے مسئلے کی گل نہیں بلکہ وہ جنازہ پڑھنا بھی حرام ہے. اس قدر گناہ ہے سود لینا. اس طرح سود اگر لیا جائے پھر دنیا کے اندر لوگوں کے عمل سارے تباہ ہو جان. اللہ تعالی نے قرآن مجید کو فرمایا یا اللہ سود نہ لویے تو پھر کی کریے. رب نے فرمایا میں یقرض اللہ قرضا حسنا. فرمایا میرے نزدیک کہڑا بندہ قبولیت والا ہے. رب العزت نے فرمایا ایک بندہ بندے غریب بندہ دوجے دے گھر جاتا ہے. وہ کہندا تو کی کرنے پیسے, وہ کہندا میری دھی دا نکاح ہے, میرے کول کچھ نہیں, میں غریب ہاں, میرے کول منجی پیڑی نہیں, مہمان آنے روٹی نہیں, میرے کول شے کوئی نہیں. وہ کہندا جا اتنے پیسے لے لے تے تو مینوں ہار کتنے پیسے واپس کر دیں. رب نے فرمایا جس وقت کوئی غریب نو قرض ہسنا دیندا ہے میں وہ بھی زندگی دے سارے پہلے گناہ معاف کر. جڑا غریب نو بن لینا ہے بھائی تو مینوں ہوں اتنے 500 لے لے تے مینوں تو ہر وچ 1500 دیں تے نال ہر چٹی پا دیندا ہے. یا اللہ دا کی مقام ہے. فرمایا وہ جہنم دے سب تو تھلے والے کتے وچ برباد کر کے بھیج دیا. وہ میرے نال کوئی تعلق نہیں رہتا. اس واسطے کہ میرا کام کی ہے یا اللہ تیرا عمل کی ہے. اللہ تعالی نے فرمایا میں غریباں دی دعا تے خوش ہے. میں میرا تعلق ہی غریباں نال ہے. میں نہیں چاہتا کہ کوئی بندہ غریب نو تنگ کرے. یا اللہ کس طرح سے بندے نو سمجھائیے. فرمایا قرآن مجید پڑھ لو اور جا کے لوگوں دسیو کہ رمضان کے مہینے جیسا میرا کوئی پاک مہینہ نہیں. لیکن اگر کوئی بندہ روزہ توڑ دے تو میں ان کی حکم دیتا ہے کہ یا تو 60 روزے رکھ یا تو پھر کی کر غلام آزاد کر اور یا 60 مسکینوں کھانا کھوا 2 ٹائم دوپہری تے شامی یا روزے نے تے شامی تے سردی 2 ٹائم 60 روٹی کھوا دے. یا اللہ روزے تیرے نے الصوم لی. تو فرمایا روزہ میرا ہے. کیوں؟ اس واسطے کہ تو بھی کچھ نہیں کھانا, روزے دار بھی کچھ نہیں کھانا, تو بھی کچھ نہیں پیندا, روزے دار بھی کچھ نہیں پیندا. تیری نظر بھی پاک, روزے دار بھی نظر پاک. تو معبود حقیقی, روزے دار عابد حقیقی. روزہ تیرا ہے تے سزا تے ہونی چاہیے سی نا کہ روزے دار روزہ توڑے تے سزا ہونی چاہیے سی پیدل چل کے کعبے جاوے اور اتنے اپنے آپ رسا پا کے کعبے نال بننے اور 1.5 سال بندہ رہے توبہ کرے تے تاؤں معاف کرے. روزہ جو تیرا ہے جی مرضی اصلاح دے تے بندے بھی سنواں دے قریب. روزہ توڑنے والا بھی اتوں کا اتنے ہی 2 ٹائم 60 روٹی کھوا دے تو راضی ہے. رب نے فرمایا مینوں کعبے بلان دی کوئی ضرورت نہیں. غریب دی ٹھنڈی ہاں نکلے تو میں راضی. اس واسطے 60 مسکینوں جب کھانا کھوائے گا اور دعا منگن گے یا اللہ دے روزے توڑنے والی غلطی معاف کر دے. فرمایا جس ویلے انہوں نے دعا منگ کے منہ تے ہاتھ پھیرے میں نے عرش کی قسم میں روزے کا گناہ معاف کر دوں. فرمایا میرا ایسا تعلق ہے غریباں نال کہ روزہ میرا وکھرا میرا ہے تے میں وہ کوئی توڑ دے تے میں یہ نہیں کیا کہ تو کعبے آ, میں یہ نہیں کیا کہ تیرا بچہ قتل کر دئیے, میں یہ نہیں کیا کہ اس میں سزا دئیے, میں یہ کہ اپنے پنڈ دیا 60 مسکینوں رجا دے. فرمایا جی مسکینوں رجایا میں راضی ہونا تے سود لے کے مسکینوں ستایا میں کس قدر ناراض ہوں. اندازہ کر میرے قرآن کا. فرمایا اندازہ کر میں کس قدر ناراض ہونا. سود لینے والے تھے کہ کس قدر میں سخی تھے یا جڑا غریب تے رحم کرتا ہے میں انہیں کس قدر قائم کرنا. یا اللہ تیرا شان کی ہے. اللہ رب العزت نے فرمایا جس ویلے قسم کو بندہ چکے مینوں تیری قسم یا اللہ کی قسم ہے, قرآن کی قسم ہے. ایک بندے میرے کو چند دن اور مسئلہ پوچھا کہ میں بہن نال ناراض ہوا تو میں قسم کر چکی مینوں قسم رب دی بہن میں جدوں میں جیوں دیا تیرے نال گل نہیں کرنی.
وہ ہوں میرا آ گئی، میں وہ گل کر بیٹھا، ہوں میں کی کرا؟ میں آخیا 40 بندیاں روٹی کھوا، توبہ کر یا 3 روزے رکھ تے بہتر ہے کہ روٹی کھوا، یا اللہ قسم تو چکتا رہے اللہ بھی تیری قسم وہ توڑ دیتی تے سزا تے تو دینی سی کوئی ہو جی کہ مدینے تک پیدل چل تا معاف کرنا، جتنے قرآن اترے اتوں تک پیدل چل، یا دھوپے لیٹ 1 سال چل کے مکے تا معاف کرنا، تو بلایا بھی نہیں، اور صرف پنڈ دیا بندیاں 40 روٹی لے جا کے کھوا دیں گے کہ تو انہوں غلطی معاف کر دینا ہے۔ فرمایا میرا اصل میں تعلق کسی دیوار نال نہیں، غریب کے دل نال۔ جس وقت غریب ٹھنڈی ہاں بھر کے دعا کرتا ہے، بندہ میری قسم توڑے یا میرا روزہ توڑے، فرمایا میں انہیں معاف کر دینا، کہ جی میں غریباں واسطے اتنا کریم ہاں تو جہاں انہوں نے ستاندا ہے اوکھے ویلے انہوں نے گھر کڑک نہیں، روٹی نہیں، دھی جوان ہے، مجبوری ہے، بندہ مویا پہ کفن نہیں، اگلا کہندا جی سود دیو تے پیسے تم دینے آ، فرمایا کہ میں اتنا کرم کرنا کہ جہاں انہوں نے اوکھے ویلے تنگ کرتا ہے میں اتنا ہی اس سے پھر ناراض بھی ہونا اور پھر میں چکر دینا، اور انہیں پتا انہوں نے اس ویلے لگے گا جس ویلے نظر کا وقت آئے گا۔ فرمایا انصاف کرنے والی دی جان فرشتے جلدی جلدی لے لیندے تے سود لینے والے دی جان بعض دفعہ 7 دن نکلتی رہی، عذاب آئے گا۔ قرآن مجید فرقان مجید نے فیصلہ کیتا احل اللہ البیع وحرم الربا، 2 کھجور حضرت ابراہیم رحمت اللہ علیہ نے کھا لی وہ بھی شک نال تو ان کی ولایت جاتی رہی، جڑے جڑے صبح شام پروگرام اس قسم کا بنا بیٹھے کہ اصل کھانا ہی آرام ہے مڈو وہ ہلدی رتی تک بھی نہ ہوئے، پیسہ آئے چاہے جس طریقے بھی آئے، غلط طریقے آئے یا صحیح طریقے آئے، دوستا پیسہ حاصل کرنا مقصد نہیں بلکہ پیسے دے اور ذرائع استعمال کرنے جڑے اسلام نے سارے واسطے جائز قرار دیتے ہیں، ان سے کنجر بھی پیسہ کما دیں اور اپنی دھی دکان بھی بٹھا دیں اور اس کو اپنے کو لپسٹک لیا کے دیں، ان کریم لیا کے دیں، ان کپڑے سوٹ بدلنے واسطے ہفتے سے 7 سوٹ دیں اور ان کہنے تو لگنے والے بندے کو جان نہیں دینا بچیے، وہ بھی پیسہ بڑا کما لیندے لیکن وہ جہنم دا بالن نے اس طرح پیسہ کمانا جس طرح عثمان کی عمر نے کمایا۔ قرآن مجید نے اپنا ایک نظریہ پیش کیتا ہے، قرآن مجید نے ایک مشن پیش کیتا ہے، قرآن مجید نے ایک پروگرام پیش کیتا ہے، قرآن مجید کے اندر معیشت بھی موجود ہے، معاشرت بھی موجود ہے، آداب انسانیت بھی موجود نے، تعلیم و تعلم کا سلسلہ بھی موجود ہے، قرآن ذات حیات ہے۔ اس بات اسی اپنے کو یہ نہیں کر سکتے کہ منہ تو کلمہ بھی جاری رکھیے اور کلمے والے دن جنگ بھی جاری رکھیے، یہ لا الہ الا اللہ پڑھنا ہے تو پھر اپنی دل کی تمنا اتنے پیر رکھنا پائے گا کہ مصطفیٰ دی غلامی دا گلاو گل کے اندر ایک کلادا پہننا پائے گا اور یہ کہنا پڑے گا کہ دونوں عالم میں تجھے مقصود گر آرام ہے، ان کا دامن تھام لو جن کا محمد نام ہے، سب پڑھیے ان کا دامن تھام لو جن کا محمد نام ہے، ارے ان کا دامن تھام لو جن کا محمد نام ہے۔ جناب رسول کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی غلامی کا کملی والے نے حکم کی روشنی سے سور سور یہ والی چیزاں کوئی مانا نہیں رکھتی۔ جناب حضرت رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گزر رہے سی، آپ نے دیکھا صحابی کا مکان بڑا پکا بن رہا ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے پوچھا کس نے عرض کی صحابی کا مکان بن رہا ہے، حالانکہ مشکل وقت کے اندر سیم سور پکے مکان بنانے اور محفوظ رہنا کوئی حج نہیں آج کل کے دور کے اندر، لیکن کملی والے نے فرمایا ابتدائی دور ہے، اجے سانو اسلحے کی ضرورت ہے، تیروں کی ضرورت ہے، نشتر کی ضرورت ہے، زخمی صحابہ کی علاج کی ضرورت ہے، مرم پٹی کی ضرورت ہے، بیوہ بیویاں صحابیاں نہیں ہو جانی انہوں نے اس واسطے سن روزی کی ضرورت ہے، رہائشوں کی ضرورت ہے۔ ہوں ہی میں قوم کو اس گل کی اجازت دیا کہ بڑے بڑے محل بنا کے بہ جاؤ کہ ساری دینی ضروریات پوریاں نہیں ہونیاں۔ کملی والا ناراض ہویا، صحابی نے اس ویلے مزدور لا کے سارے مکان نو مسمار کر دیتا، ٹا دیتا کہ پوچھا لوگوں نے نہیں مزدوری دیتی، چھت پہن والے سی ان سے توڑ چڑھ گیا سی، کیوں گرا دیتا ہی؟ عرض کی اس واسطے گرایا کہ دونوں عالم میں تجھے مقصود گر آرام ہے، ان کا دامن تھام لو جن کا محمد نام ہے، ان کا دامن تھام لو جن کا محمد نام ہے۔ اور یہ یاد رکھنا چاہیے تمہیں بھی، اگر کسی ملک کے اندر کسی پنڈ کے اندر کسی بستی کے اندر کوئی سود خار بندہ مشہور ہوئے کہ سود لینا ہے تو تے ذمہ داری ہے کہ وہ گھر کا کوئی کھانا پینا بند کر دے، حکا واری بند کر دیو، کوئی بندہ مرے تو جنازے بھی شریک ہونا بند کر دیو، صرف یہ نہیں کہ وہ سود بند کر دیں، تے بھی معاشرتی ذمہ داریاں نے۔ اگر تھی حرام کھانے والے کا پتہ لگنے کے باوجود وہ شامل رہتے ہو تو پھر وہ کلا پیٹ گناہگار نہیں رہتا، پھر پورا معاشرہ گرفت میں آتا ہے، پوری قوم گرفت آتی ہے، پھر کوچا بازار و محلہ پورا گرفت میں آتا ہے۔ اس وقت حضرت ابراہیم رحمۃ اللہ کی شان دیکھ اور پھر 2 کھجورا کھا گئے،
تو دل سے سیاہی آ گئی، وہ واپس کیتیاں تو پھر بینائی آ گئی، روشنائی آ گئی، نور آ گیا کہ جتنے کئی سالوں تو رحمت جاری ہے اتنے نیکی کس طرح رہ سکتی ہے، اتنے رحمت کس طرح رہ سکتی ہے، شفا کس طرح رہ سکتی ہے، اتنے کرم کس طرح رہ سکتا ہے، اتنے کملی والے دے دین دا شرم کس طرح رہ سکتا ہے، اتنے رب دے مذہب اسلام دا بھرم رہ سکتا ہے۔ اس واسطے غور کر دوستاں، اسلام صرف کلمہ پڑھنے کا نام نہیں، اسلام حدود کا نام ہے، قیود کا نام ہے، اعمال کا نام ہے، اقوال کا نام ہے۔ اور رب العزت نے فرمایا دولت نال تہاڈا دل مطمئن نہیں ہونا، دل مطمئن کرنے والی الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ میری ذات کا ذکر کریا کرو، ذکر کرنے والے نو کی ملیا؟ فرمایا جنہاں ذکر تو بغاوت کی تھی، من اعرض عن ذکری، فرمایا جنہاں میرے ذکر کو چھوڑ دیتا وہ گھر لمبے پہ رہے، ادھر آواز آئی ہے یا الصلاۃ، انہاں کیا پرواہ نہیں۔ اگر سانو تھانے دار سڑک تے کھلو کے بلاوے کہ جلال پور بھٹیاں دا تھاندار آیا اور وہ سڑک تے بلا رہے تانوں آؤ تے نس کے جل دین، اے نہیں کہندے کہ ہن تھریشر چھڈ کے آیا تھکے آیا ہن کہاں کہ فجری مل نہیں، ضرورت ہی نہیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ دو بندے ویکھن جڑے جواب دے سی میں اجے نہیں آ سکتا، ایک چودھری محمد رفیع مرحوم پاڑے والی دا، ایک چودھری کرمی لائی بھنڈر شہد نگر دا، اور ٹکا کے افسر نو جواب دے سی کہ میں اجے نہیں آ سکتا، جس ویلے ویل آیا میں آواں گا۔ مگر نہ ساڈا معاشرہ تے وجہ ہے کہ وردی والے بندے دا ذرا شک پی جائے تو وہ کون ہی طواف کرتے ہیں جو کعبے دا حاجی طواف کرتے، کمزوری ہے سارے معاشرے کی۔ اس واسطے دوستوں یاد کرو، اچھے 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 عادات اور اچھی سیرت اپناؤ۔ وہ تو آواز آئے فلانا بندہ پہ بلا ہے جتی نہیں پانی نس پینا ہے، لیکن رب کی آواز آئے حیا علی الصلاۃ، پرواہ تک نہیں کرنی کہ دسو کلمہ پڑھ بیٹھو لا الہ الا اللہ محمد کیا بولنا، میری گل سن جا، میں جلدی جانا ہے، یہ بندے وال جانا ہے، رب وال نہیں جاؤں ان الشرک لظلم عظیم۔ یہ سب تو بڑا شرک اور مولوی پتڑی تو اتر گئے جی ایک اندر پھر کے 11ویں شرکے، جی ایک اندر کے یا رسول اللہ کہنا شرکے، جی ایک اندر کے ختم شریف پڑھنا شرکے، جی ایک اندر کے وہ شریف کرنا شرکے۔ سب تو بڑا شرکے کہ رب نو نظر انداز کر دینا تے بندے دا احترام کرنا، بندے وال بھج کے جانا ہے، ناراض نہ ہو جائے، تحصیلدار صاحب ناراض نہ ہو جان، اے میرے تے قانون گو صاحب ناراض نہ ہو جان، میرے تے تھندار صاحب ناراض نہ ہو جان، میرے تے مینیجر بینک ناراض نہ ہو جائے، فلانا ناراض نہ ہو جائے۔ اللہ کی پرواہ نہ کرنی، 40 سال گزر گئے نہ کدے نیتی نہ قضا کی، اے وجہ کلمے دا کیا مطلب ہے، اے وجہ اسلام دا کیا مطلب ہے، اے وجہ ایمان دا کیا مطلب ہے؟ یہ بندے نے امیت دینا ہے اور رب دے گھر دی آواز نو اتنی امیت بھی نہیں دینا۔ میں مجبوری نال مینوں مثال بھی دینی پہنی ہے، سارے کئی بندے ادھی راتی اٹھ پہ سردیاں اور کہندے پیے باہر کتے بھی آواز آئی، وہ کبھی چاچا پتہ نہیں پتا کر لے، وہ باہر نکل کے پھرتا ہے کہ ممکن ہے کو سارے چاندی سونے پیسے والے گھر میں نقب لگائے سن لگائے، کتے کی آواز سے بھی رب کی قسم اٹھ پہ، لیکن افسوس کے بانگ کی آواز سے کوئی نہیں اٹھتا۔ جس ویلے آواز آتی ہے حیا علی الصلاۃ، اس ویلے سردیاں آواز دے بے بے اور لے لیا، اتنی اہمیت بھی دینے تیار کوئی نہیں۔ اس ایمان کا کی مطلب ہے، اس اسلام کا کی مطلب ہے، اس کلمے کا کی مطلب ہے؟ آگرہ صحیح سمجھتے چلیے دونوں عالم میں تجھے مقصود گر آرام ہے، ان کا دامن تھام لو جن کا محمد نام ہے، سپڑیے ان کا دامن تھام لو جن کا محمد نام ہے، ارے ان کا دامن تھام لو جن کا محمد۔ اور آج جی رات آ رہی ہے، اے شب برات، اے جلسے کے اشتہار پہ لکھے ہے اے مسائل فضیلت شب برات، اے جناب شب برات کی فضیلت کی ہے، ایسے بات ذکر کی تقریبات ہوتا ہم شب برات کی ہے۔ شب برات کی شب دا من ہے رات، تے برات دا من ہے قسمت، اے دا من ہے قسمت بڑھنے کی رات۔ یہ لفظ ہے جڑا اشتہار سے لکھیا، یہ مطلب ہے قسمت بڑھنے کی رات۔ آج قسمت کس طرح بڑھنی ہے؟ فرمایا اے رات ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتے نے سراتی ہر شے لکھا دی، بجٹ بنتا ہے، کی بنتا ہے؟ فرمایا بجٹ بنتا ہے پورا۔ اللہ نے علم ہے نا کہ اگلی شب رات تک میں کی کرنا ہے، رب فرماندا لکھ لو۔ فرشتے عرض کرتے ہیں اللہ کی لکھیے؟ فرمایا لکھ لو فلاں آدمی کے گھر کے 5 بچیاں، اس سال میں ایک بچہ دینا ہے، فلاں آدمی کے گھر 5 پتر نے، لیکن میرے بڑے منکر نے سارا خاندان اگلی شب رات تک 5 پتروں کے فوت کر دینے یا قتل ہو جانے یا مر جانے، تک تقدیر لکھا دینا ہے۔ فرشتے کلمہ پڑھ کے تیاریاں پہ کر دیں، یہ لکھا جاتا ہے فلاں آدمی بھوکا ہے وہ گھر رزق دینا ہے، فلانے نے رزق دیتا سی لیکن وہ رزق کو سود لین لگ پیا، انہوں ایک بھوکیا کر دینا ہے، کہ دینے والے نے حوصلہ پیدا کر دینا ہے، تو اپنی زبانی انکار کرنا، یہ صفائیاں کر دینی ہیں، یہ لکھا دینا ہے، فرشتے اللہ لکھا دیتا ہے۔ اس وقت کے اندر شب برات یہ قسمت بڑھنے کی رات ہے۔ اس رات کے اندر کوئی بھوکے دولت مند ہوں، کوئی دولت
بند بھوکے ہوندے ہیں، کوئی اولاداں والے بے اولاد ہوندے ہیں، کوئی بے اولاد با اولاد ہوندے ہیں، وہ اس طرح مقدر بدلتے ہیں، قسمتاں بدلدیاں، زمین روشن ہوندے ہیں، فرشتے کلمہ اس ویلے تیار تک کر دیں، جس ویلے شادی نماز کا وقت ہونا ہے اس ویلے انہوں نے لکھائی شروع ہو جانی۔ اللہ رب العزت نے فرمایا لکھ لو فلاں بندے کو مار دینا ہے، فلاں بندہ اس سال کے اندر شب برات تو بعد دوسرے مہینے کی فلاں تاریخ کو مرے گا، فلاں بندہ اس طرح مرے گا، فلاں اس طرح مرے گا۔ ایک قسمت بندی اس وقت کیا جاتا ہے شب برات کہ قسمت بنا دے ویلے وقت کی ہوئے۔ فرمایا عبادت کرو اس رات کو اتنی عبادت کرو، ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ عبادت کرو، اللہ تعالیٰ کرم فرمائے، فرشتیاں حکم دے گا اے بندہ میری عبادت کر رہے ہیں لکھ لو، یہ دن دولت دیا گے اور اس کو حج کراوا گے، یہ جی قسمت لکھ دیو کہ والدین حج کرائے گا، یہ جی مقدر لکھ دیو فرشتیو، اے اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح کلمہ چلوا ہے اور اگلی شب برات تک جی آنی ہے اس تک سارا اس رات کا پروگرام دکھا کے پورے سال کا پروگرام موت دا، حیات دا، رزق دا، عشق دا، فسق دا، نجات دا، موت دا، غم دا، خوشی دا پورا کرا دینا ہے۔ اس واسطے فرماندے نے اس رات کے اندر اپنے آپ کو ریڈی کرو، تیار کرو اور اپنے دل صاف کرو۔ ان شکرتم لازیدنکم، یہ رب دا شکر کرو گے کہ اللہ تواڈے تے بہت کرم کرے گا۔ وَإِن كَفَرْتُمْ، تے جے رب دا انکار کرو گے، اج دی راتی بھی بانگ سن کے نہ آئے ان عذابی لشدید، فرمایا پھر میری بڑی سخت پکڑاوے گی۔ پھر ماواں پتر نال لے کے کہنیاں پھرنگیاں خیری میری ستا سی ہن بولدا نہیں، اے شاہ جی سر نہیں کھلوندا، اے منجی تے بہندا تے چولا ہو جاندا ہے، اینو انج پیا ہوندا ہے۔ اس واسطے رب نے فرمایا اج دی رات اے چولے چھولے تو بچن واسطے آؤ حاضریاں لگوا لو اور پہلو مسجد آ جاؤ۔ یا اللہ اگلیاں راتاں وچ اس رات تو فرق کی 364 یا 65 راتاں ہوندیاں سال دیاں یا 67 راتاں ہوندیاں، کدے کدے فروری کدے 27 دا کدے 28 دا، سال بھی کدے لمبا کدے چھوٹا۔ فرمایا راتاں جتنی بھی ہوندیاں انہاں ساریاں راتاں وچ شب برات دی شان وکھری ہے۔ کی شان ہے؟ فرمایا اگلیاں راتاں وچ بندہ دعا کردا ہے یا اللہ کرم کر، یا اللہ رزق دے، یا اللہ بخش دے، یا اللہ فضل کر، تے میرا دل ہوئے میں مننا تے نہیں مننا۔ اس راتی میں فرشتیاں نو بھیجنا آیا، جاؤ جا کے ویکھو اگر کوئی رزق تے بخشش منگن آیا ہوئے او دا نام لکھ کے پیش کرو، میرے رب ہون دی قسم او دی ہر دعا اج دی راتی قبول۔ حل من مسترزقین، فرمایا فرشتے آ کے آواز دیندے نے اور غافل بندے میرے تواڈے جے ستے پے ہوندے نے، فرشتے آ کے اپنی بولیاں وچ کہندے نے جاگنا ہے جاگ لو افلاک کے سایہ تلے، ارے جاگنا ہے جاگ لو افلاک کے سایہ تلے، حشر تک سونا پڑے گا خاک کے سایہ تلے، سب پڑھیے حشر تک سونا پڑے گا خاک کے۔ فرمایا فرشتے آ کے آواز دیں دن حل میں مسترزقین، کوئی ہے کوئی رزق منگنے والا، کوئی ہے آ جائے مسجد کی چاتیاں مار دین حل میں مسترزقین، کوئی ہے آ جائے منگنے واسطے، وہ حل میں مستغفرین حدیث پڑھ رہے ہیں تواڈے سامنے سونی میوان نہیں پڑھ رہے ہیں۔ رب فرماتا ہے فرشتوں ڈھونڈو حل میں مستغفرین، کوئی ہے آج بخشش منگن آیا، یا اللہ تو کی کرے گا؟ فرمایا جے کوئی رزق منگے گا تو رزق دیا گا، کوئی بخشش منگے گا تو بخشش دیا گا۔ تسی جا کے اعلان کر دے پھرو اور جگا دیو خبردار آج کو غافل ہو کے نہ سنے، جاگنا ہے جاگ لو افلاک کے سایہ تلے، حشر تک سونا پڑے گا خاک کے، ارے حشر تک سونا پڑے گا خاک کے سایہ۔ ایسی غافل قوم ہو چکی ہے، اول تے جاگ دے کوئی تے کو جاگے بھی تے پھر پچھلی شبرات سی میں نے ایک بندہ پوچھنا آیا شاہ جی سنے جس ویلے ویلا خاص آؤں اس ویلے پانی دودھ ہوتا تو میں کیا تیرا کی خیال ہے؟ کہندا میں اج پیالہ پانی کا بھر کے کول رکھنا ہے تے نفل پڑھنے تے میں ہر دور کاتا تو بعد پانی تکدیا رہنا ہے۔ میں آخیا کو خاص کورس کرن لگا ہے، کہنے لگا میں شاہ جی کی تمہیں دسا شرم والی گل ہے، میری بیوی مر گئی، اگوں رشتہ کوئی نہیں لبدا، جس ویلے پانی دودھ بنیا میں بیوی دی دعا کرنی ہے۔ دیکھو پہلو جاگن کا نظریہ سبحان اللہ آدھا پیالہ اگے تھی رکھنا ہے تے دعا منگنی ہے یا اللہ میرے کو بیوی دے۔ میں آخیا تو رشتہ ڈھونڈ رشتے دار اللہ کو منگنی تے بیوی نہ منگ، وہ نجات منگ، وہ بخشش منگ، وہ کرم
منگ، وہ نظر کرم منگ، وہ نجات منگ، اور وہ اتباع مصطفیٰ منگ، وہ اطاعت مصطفیٰ منگ، وہ زیارت حرمین منگ، وہ مدینے کی حاضری منگ، اور رب کو بخشش منگ، عذاب قبر تو بچن کی دعا منگ، اور اعلان زمین کو زندہ کر، اور فرشتوں کی آواز سنیا کر، جاگنا ہے جاگ لو افلاک کے سایہ تلے، حشر تک سونا پڑے گا خاک کے، ارے حشر تک سونا پڑے گا خاک کے ساتھ، خدا کی قسم حشر تک سونا پڑے گا خاک کے سایہ تلے۔ اور بڑا نظر مار کے دیکھو قائد اعظم محمد علی جناح کتنے، اور لیاقت علی پاکستان کا بانی کدھر گیا، اور سر سکندر حیات کدھر گیا، اور جا کے پوچھو جارج پنجم کے ششم تے بادشاہ رہ گئے انگلینڈ کے، وہ کدھر گئے، جا کے پوچھو کسے کرو، اور نواب ممدوح کدھر گئے، وہ بڑے بڑے علماء سید الجماعت علی شاہ صاحب علی پور شریف والے کدھر گئے، پیر ارشاد حسین صاحب چورے شریف والے کدھر گئے، یہ سارے بزرگوں کو پوچھو کہ اپنے ضمیر نو آنکھوں کے جاگنا ہے جاگ لو افلاک کے سایہ تلے، حشر تک سونا پڑے گا خاک کے سایہ تلے۔ ساری قوم ہے غلطکار، تھوڑے تو لگ کے میرے تک، میرے تو تھوڑے تک بھٹکی ہوئی قوم ہے۔ سبرات ساری عظیم رات ہے، لیکن ہوندا کی ہے نکے منڈے پٹاکے خرید لیا کی یہ سبرات کہ بیبے گھر ماوا حلوا پکا لیا، اج کی یہ سبرات انہاں پٹاکے چلائے انہاں حلوا چلایا تے سارا ٹبر 8 بجے ویلا ہو گیا، سبرات ختم ہو گئی۔ سبرات ہے یہ سبرات ہے، پٹاکے اٹھانے کی کوئی سبرات ہے؟ کہڑے قرآن مجید کی آیت میں لکھی ہے ابھی پٹاکے اٹھاؤ یا بچیاں پیسے دیو پٹاکے اٹھاؤ؟ سبرات ہے نہیں، حلوا پکانا سبرات نہیں۔ حلوا ادو پکتا سی جدو سارے جوان 2-2 3-3 کلے اچھے بیل لے کے جلدی سے ہاتھ رکھ کے ہل بن گئے۔ ہوں ٹریکٹر کی باری، ہوں حلوا کھا کے کوئی بندہ ہزم ہی نہیں کرتا، بیمار ہو جائے، اور پھر حلوا ایسی خوراک ہے جہاں کھانا جائے فٹ ہوگا، جہاں بندہ ایک تھالی حلوے کی کھا لینا ہے چٹ کو منجی سے بوے چکھا لوٹن لگتا ہے، 2 منٹ لگن چینج ہوتا ہے جو تکبیر والا ککڑ ہوتا ہے سرانے کے سر تک حلوے کھانا والے ان کی عبادت کرنی، عبادت مولا علی کر گیا جس جو بھی آٹے کا پکا مار کے گھٹ پائے۔ علامہ واقعی نے لکھا، پوچھنے والے نے پوچھا حضرت جی تھی کھاتے کیوں نہیں؟ آپ نے فرمایا کہ میں کھاوا رج کے تے نیند غالب آوے عبادت رہ جاتی ہے، اس واسطے میں جو پکا مار کے آٹے دا تے لون منہ پانا پانی پی لینا، مقصد نفس نو پالنا نہیں، لک سیدھا رکھنا تاکہ عبادت تو فرق نہ آوے، کمر سیدھی رہے۔ فرمایا میں نفس دے قتل دا قائل ہاں، روح دی زندگی دا قائل ہاں۔ وہ سارے گھر میں شبرات دیا تیاریاں پی ہوئی، نکے نکے منڈے کہتے ہوں گے اما پیسے دے میں پٹاکے لیا، اما سوجی خریدی پھرتی ہوے گی، سارا ٹبر کھا کے حلوا اتوں دھد پین گے، پنڈا میں مجھا آم ہوئی، اسی ویلے 2 واریاں اٹھے دیا، 8 بجے شہید جو پورا مرغی کھانا دبا ہوا سارا گھر کا گھر لما پہ ہے، یہ آخر گے فجری ویلے اج سبرات آئی، اج رات آئی، اج یہ لگتی ہے جی سرات آئی، اج بڑی سبرات آئی، کی ثبوت ہے؟ اگے ثبوت ہے کہ ٹھنڈی ہوا چلتی رہی ہے، میرے کو کی ثبوت ہے کہ ٹھنڈی ہوا چلتی رہی ہے، میرے کو فلانا ثبوت ہے، اے میرے کو ثبوت ہے سبرات کا۔ سبرات یہ نہیں دوستا، سبرات ہے کہ تیرا جسم مسجد ہوے، دل تیرا مدینے ہوے، حاضری جناب رسول کریم کے دربارے تو روان سے ہوئے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کرم ہوئے، اور تیری طبیعت کے اندر جس ویلے تیری نفل پڑھدیا تیری طبیعت رکت پیدا ہو جائے، اکھاں وچ آنسو آ جان، دل وچ نرمی پیدا ہو جائے، اور اپنے پچھلے گناہ اگے رکھ کے نظر مار کے رون لگ پوے، تو پھر دہائی دے کے آخی بن گئی بات ان کا کرم ہو گیا، بن گئی بات ان کا۔ یہ سبرات ہے، حلوا کھانا سبرات نہیں، پٹاکے اٹھانا سبرات نہیں، سبرات ہے کہ تیری اکھاں چترو ہو، تیری نظر مدینے سے ہوئے، اور تیرے سینے میں عشق کے رسول ہوئے، طبیعت تیری تلاوت جاری ہوئے، اور نظر تیری مکے شریف سے ہوئے، جسم تیرا سلوا تارڑ میں ہوئے، روح تیرا کملی والے دربار سے ہوئے، اکھاں تو آنسو ہو، اس ویلے بے شک ورد کری بن گئی بات ان کا کرم ہو گیا، بن گئی بات شاخ نخلے تمنا ہری ہو گئی، شاخ نخلے میرے لب پہ مدینے کا نام آ گیا، میرے لب پہ مدینے بیٹھے بیٹھے میری حاضری ہو گئی، بیٹھے بیٹھے میری
اب محبت نال پڑھو، جوش نال، بیٹھے بیٹھے میری حاضری ہو گئی، بیٹھے 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 میری حاضری ہو گئی، بیٹھے بیٹھے میری خدا کی قسم، بیٹھے بیٹھے میری حاضری ہو گئی، بیٹھے بیٹھے میری اور جس ویلے روئو نا راتی نفل پڑھ کے جی کوئی غلطیاں ہوئی نہیں تو اگے رکھ لینی، اپنی سیاہی اپنے اگے رکھ لینی، پھر دعا منگنی، ہر میں مسترد فرشتے رب نے بھیجنا، جاؤ لکھ لو کوئی منگن آیا ہے، آج کوئی بخشش منگن آیا ہے، کوئی رزق منگن آیا ہے، کوئی آیا ہے، انہوں نے نہ لکھ لیں، اس ویلے بشک روئی پر رو کے آخی بیٹھے بیٹھے میری حاضری ہو گئی، بیٹھے بیٹھے میری اللہ اکبر، میرے لب پہ مدینے کا نام آ گیا، میرے لب پہ مدینے کا نام آ گیا، بیٹھے بیٹھے میری حاضری ہو گئی، بیٹھے بیٹھے میری حاضری ہو گئی۔ ایسی جماعت بھائیوں، ساڈا عقیدہ ہے کہ کملی والے کا ذکر کریے کہ سرکار حاضر ہوں دن کہ نہیں ہوں، اللہ کی قسم کملی والا حاضر ہوں، یہ بڑا غلط عقیدہ ہے۔ جڑے لوگ کہتے نبی حاضر نہیں، لاکھ عبادت پہ کریے لیکن نبی دے متعلق دل صاف نہیں تو عبادت رحمانی نہیں بلکہ شیطانی ہے۔ عبادت تو ہے کہ نبی دے متعلق دل صاف، نبی حاضر ہے۔ میرے کو دن کتنے بندے پوچھا تھوڑے کو ثبوت کی، میں کیا ثبوت؟ میرے کو قرآن پاک ہے، حضرت یعقوب علیہ السلام نے 10 پتر بیٹھے ہوئے سی تو انہوں نے بھی فرمایا انی لاجد ریح یوسف، میں یوسف کی خوشبو پہ ہوں، اور جڑے 10 پتر ہے انہیں سنگیا آئی کوئی دوجے کو پوچھا پھر آپ کو یہودا آئی اس میں بھی کوئی، انہیں دسا بھی کوئی نہ آئی، لیکن حضرت یعقوب نے فرمایا میں نہ آئی تو وہ بھی اتنے بیٹھے سی، انہیں آخیا کوئی نہیں آئی، انہیں آخیا میں تو کوئی نہیں آئی، سن دسا بھی کوئی نہیں آئی۔ پھر ہویا کی کہنے لگے انا ابانا لفی ضلال کل، انا ابانا لفی ضلال کل قدیم، کہنے نہیں ابا ساڈا پرانیاں کہانیاں چھیڑ دیں، انہیں اپنی بولی چاہیا یوسف اسی ہاتھی خوج چکیا کوٹیاں سٹیاں نال بیچیا، میرے نزدیک تے نبی سی بڑی شان والا، وہ اپنے عقیدے نال کہندے سی ہن تک مر کھپ گیا، ہوں باپ ساڈے نوں گلاں ہن کہانیاں یاد آ یہ گلاں کرتے رہے، وہ عداوت والے سی یہ محبت والے چٹ گزریا تے قرآن مجید نے فرمایا جال بشیر، اور جنہیں کو یوسف علیہ السلام کی کمیز سی وہ بندہ آ گیا، یا تو وہ نام بشیر سی یا بشیر کا مانا سی کہ پتر کی خوشخبری دینے واسطے بشارت دے، وہ آیا اس نے حضرت یعقوب علیہ السلام کے چہرے سے کرتا جو سکیا، باپ کی نظر ختم ہو گئی تھی بچے کی جدائی، اکھاں بحال ہو گئی، حضرت یعقوب علیہ السلام نے دیکھنا شروع کر دیتا، آپ نے فرمایا پتروں میں نہیں سی کہندا خوشبو آؤندی ہے، انہوں نے آخیا سن تو اس ویلے کوئی نہیں سی آؤندی، آپ نے فرمایا نبی حاضر ہوندے نے دل وچ فرق ہوندا ہے، تہاڈے دل دی بغض سی تانوں نہیں لگدا سی جو غیر حاضر ہے، میرے دل وچ محبت سی مینوں نہیں لگدا سی جو میرے کول حاضر ہے۔ فرمایا اپنے دل کی گل ہوں مگر نہ نبی غیر حاضر ہونے واسطے آؤں ہی نہیں، نبی ہوں نبی کا نام ہی جدو حضور ہے، حضور کا مانا اس میں فائل نال حاضر ناظر، جب حضور ہے نہیں حاضر جی نبی نو غیر حاضر منیے تو پاویں لمیاں نمازاں پڑھی رکھیے، پاویں بڑے روزے رکھیے، پاویں لمیاں چوڑیاں تراویاں پڑھیے، پاویں جتنی مرضی ہوگی عبادت چھکی جائیے اور عبادت میں کن پڑائی پھریے، نبی نے متعلق عقیدہ صاف نہیں تے کھ نہیں ملنا، اس واسطے کہ شیطان نے بڑی عبادت کی تھی لیکن نبی دا بے ادب ہویا، نبی دا بے ادب ہویا، حضرت آدم علیہ السلام نو کہنے لگا خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، یا اللہ اے آدم مٹی جو تو بنایا میں اگ تو بنایا، میں اگ ہو کے مٹی اگے سجدہ نہیں کرنا، نبی نو مٹی دا کیا، رب نے فرمایا تیری 1000 سال دی عبادت غرق، تیری عبادت دا بیڑا غرق، تیری پابندی دا بیڑا غرق، تیرے نظریے دا بیڑا غرق، تیرے ذکر دا بیڑا غرق، تیرے سفر دا بیڑا غرق، تیرے حضر دا بیڑا غرق، تیری میرے آن کو آن جان دا بیڑا غرق، جہاں اس لگ کے تو مردود ہو گئے ہیں، پوچھیا یا اللہ میرے کو گناہ کی ہوئے، فرمایا جڑا نبیوں دا گستاخ ہوئے اور لکھ میری اللہ اللہ پیا کرے، میں او دی نہ زبان کو ذکر قبول کرنا نہ او دے قلب والا فکر قبول کرنا، نبی رب بھیجتے ہی اس واسطے کجاکم برہان، فرمایا میری دلیل بڑھ کے آؤندے میں رحمان ہاں، اے میرا برہان نے انہاں دی حفاظت میں کرنی ہے، اس واسطے دوست عبادت تو پہلو اے خیال کر لیا کر کہ کملی والے واسطے دل تیرا حاضر ہوئے۔
اللہ کی قسمیں اکھاں نور کے مدینے کا تصور بھی کدے کرے گا دل کہے گا بیٹھے بیٹھے میری حاضری ہو گئی بیٹھے بیٹھے میری بیٹھے بیٹھے میری حاضری ہو گئی بیٹھے بیٹھے میری حاضری ہو گئی. اور موت کی گل ہے. امام بصیری رحمۃ اللہ علیہ قصیدہ بردہ شریف تے نبی کی شان لکھی کملی والا خواب کی ملتے ہیں. ثابت ہوتا ہے تنقید والے نہیں ملتا تعریف والے ملتا ہے. تعریف کریے تو ملتا ہے لیکن تنقید کریے نہیں سنتا نہیں آتا نہیں بیٹھتا. یا رسول اللہ نہیں ہونا چاہیے نعرہ نہیں لگنا چاہیے. اس واسطے کہ سعودی عرب سے نہیں لگتا کہ سعودی عرب والے سارے مامے لگتے لاڑ پاوے نہ لاڑ اسی سعودی عرب کے ٹھیکیدار ہاں اسی کملی والے کے غلام. کوئی بندہ سن کل کہے گا جی اسرائیل بھی عربی نے نا اسرائیل والے ہندوستانی نے کہ عربی بولو اسرائیلی کون نے عربی نے. اتنے نعرہ تکبیر بھی کوئی نہیں لانا ہجی انہوں کی نقل کر کے نعرہ تکبیر بھی چھڑ دو. سعودی عرب والے کی نقل کر کے نعرہ رسالت بھی چھڑ دو. چھٹی جاؤ اسی آج کل کے عربیاں دے غلام نہیں اسی محمد عربی دے غلام. ان کے ابو جان بھی عربی سی وہ بھی غلام بن گئی. اور تے شیطان بھی عربی سی اور آسمانی تو فرشتے کا استاد وہ غلام بن گئی. حیرت کی گل ہے بندے بیوقوف ہونے لگتے مت ماری جاتی ہے. اسی عرب کے عجم نو نہیں جانتے اسی بلال عجم دا ہوئے صدیق عرب دا ہوئے انہوں نے غلام اس واسطے کہ اسی غلام مانے مصطفیٰ دے غلام. کس طرح نعرے نہیں لگے لکھ میری عبادت کرو لیکن کملی والے کے متعلق دل کی نفرت ہو کبھی تاری عبادت قبول نہیں ہو. بصیری نے کی کیتا نبی دی شان لکھی عربی نظم لکھی جہاں نام ہے قصیدہ بردہ شریف. کی ہو رہا کملی والا ملتے نبی کریم نے فرمایا خواب کے مل کے ایک بصیری عرض کی لبیک یا رسول اللہ. فرمایا میں چاہنا کہ جو کچھ تو لکھے ہے میں نے سنا. امام بصیری رحمۃ اللہ نے نظم لکھی تھی تے نبی نے فرمایا میں نے سنا تے بصیری بڑا رویا. عرض کی تھی میں نے تو شکر کرا سونے میں تیری نعت لکھی ہے تے عبادت نال نہیں ملیا نعت لکھنے نال مل پیا ہے. میں قیامت تک تیری نعت پڑھتا رہا گا تے اس قصیدے دے صدقے کہندا رہا گا بیٹھے بیٹھے میری حاضری ہو گئی بیٹھے بیٹھے میری بیٹھے بیٹھے میری نماز دینا درود بھی نماز دینا عظمت مصطفیٰ بھی نماز دینا کملی والے کا ذکر بھی نماز بھی سبحانک اللہم بھی ہے الحمدللہ بھی ہے تے نماز بھی اللہم صلی اللہ محمد بھی ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ دینا اشہد اللہ محمد رسول اللہ بھی ہے محمد عبدہ و رسولہ بھی ہے. یہ نماز بھی توحید ہے تے نماز بھی رسالت بھی ہے. اذان بھی توحید ہے یا اذان بھی رسالت بھی ہے. کلمے بھی توحید ہے تے کلمے بھی رسالت بھی ہے. اس واسطے نرے ہی نفل نہیں پڑھتے رہنا. رات شب برات ہے اللہ تعالیٰ توفیق دے تے نبی دیاں نعتاں بھی پڑھنی ہیں کملی والے تے درود بھی پڑھنا ہے حضور دی شان بھی بیان کرنی ہے. اور کملی والے دی عظمت بیان کرو کہ نبی کریم نے بصیری مل خود خواب کیوں فرمایا. امام بصیری میں نہ سنا حضرت امام بصیری فرماتے ہیں نبی کریم دی زیارت ہوئی تے سب تو پہلو میں نواں شعر داخل کیتا اور میں عرض کی تھی مولا یا صلی وسلم دائماً آباد علی دیکھا خیر الخلق کلہم مولا یا صلی وسلم دائماً علی دیکھا خیر الخلق. فرماتے ہیں پھر کملی والے نے میں فرمایا چادر والی گل سنا تے پھر میں عرض کی ثم رضا ان ابی بکر و ان عمر و ان عثمان و علی و ان عثمان للکرام مولاي صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق. اور قسمت بڑھاؤ مولا یا صلی وسلم دائماً ابدا علی حبیبک خیر الخلق.
اللہ اکبر بصیری فرماندے میں ڈھو گیا میں شکر کیتا کہ نعت لکھی ہے تو میں رسول اللہ مل پے تے میں حضور دا چہرہ بھی ویکھدا رہیا تے نال پڑھدا رہیا سمر رضا ان ربی بکر و ان عمر و ان علی و ان عثمان ذوالکرم مولایا صلی دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کملی والے فرمایا میرے منہ سے تعریف کر میرے یاراں دی میں وہ تے خوش ہاں جڑا میرے یاراں دی تعریف کردا فرمایا میرے منہ تے کھلو کے تعریف کر میرے یاراں دی میں مور لانا ان دی وفا وچ کوئی شک نہیں محمد دی اطاعت کوئی شک نہیں فرمایا تعریف کر تے بصیر نے اخیر تے کی لکھیا عرض کیتی یا رب بل مصطفی بلغ مقاصدنا یا رب بل مصطفی بلغ مقاصدنا نا مرا کرامی مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق تعریف کرنے والا بھی کملی والا ملیا کرے تنقید کرنے والا ملے جنہوں بیماری لگ گئی یہ نہیں ہو سکتا روڑان کلمہ پڑھا سکتا ہے یہ نہیں ہو سکتا معراج پر جا سکتا ہے یہ نہیں ہو سکتا کملی والا کسی بے موسم خشک بکری کے تھڑوں ہاتھ لا دے تے بخاری شریف کے دودھ آ سکتا ہے کہنے یہ نہیں ہو سکتا کہ پھر نبی کن کہنے نبی پیشاب کرتا ہے نبی کپڑے پہنتا ہے نبی نے داڑھی رکھی ہوئی تھی نبی روٹی کھانا ہے نبی بیاہ کرتا ہے نبی فلانا کم کر رہی ہے سارے کم تے ابو جہل بھی کرنا ابو جہل کی بھی شادی ہوئی ابو جہل بھی کپڑے پہنتا ابو جہل بھی روٹی کھانا ابو جہل بھی پیشاب کرتا سی وچوں نبی دی انفرادیت کی ہے نبی دا پروگرام کی سی نبی دی شان کی سی یا رب بل مصطفی بلغ مقاصدنا یا رب بل مصطفی بلغ مقاصدنا عقیدے تو بغیر عبادت کا کوئی نتیجہ عقیدہ مند ہے عقیدہ بنیاد ہے عقیدہ درست ہے نبی دے ماں باپ کے متعلق عقیدہ صاف ہوئے کملی والے دے والدین جنتی والدین جنتی نے کملی والے دے ساڈے علاقے میں وجہ عقیدے لوگوں نے کہتے نبی دے ماں باپ دوشی داڑیاں تونی تک نے نماز ان پڑھتے ہیں جو کھلو جان کے سمجھ لو جس طرح پتھر گڈ چھڑے یہ عقیدہ کی ہے کہ کملی والے دے والدین دوشی ثبوت دن کی کہتے محمد پیدا ہوئے تو باپ پہلو فوت ہو گئے اور پتر دی منہ نہیں دیکھا کملی والی ماں 6 سال دے سی رسول تے فوت ہوئی کہنے 34 سال تو بعد کلمہ اتریا نہ مان کلمہ نصیب ہویا نہ باپ نو کلمہ نصیب ہویا دوویں دوستی ہو گئے لاہور والا یہ واقعہ بندہ لکھ واری سانو آ کے نماز پڑھو کہ آپ نماز پڑھے اسی کہنے کوئی فائدہ نہیں یہ گردوارے جانا بہتر ہے نماز اس کا فائدہ جی متعلق کملی والے کے متعلق دل صاف ہو رسول اللہ کے متعلق زمین صاف ہو گئے اسی پڑھنے ربنا اغفر لی ولوالدی یا اللہ مینوں بھی بخشی میرے ماں باپ نوں بھی بخشی ساری دعا ماں باپ کو جاندی ہے تے بخشے جاندے اسی کہنے منکرو نماز دیا ایجنسیاں کھولی پھر دیو اور نبی دے متعلق بھی اس قسم کے خیالات رکھ دیو اور کہہ دیو کملی والے دے ماں باپ جنتی نہیں نبی انگلی کا اشارہ کرے تو چل توڑے انگلی کا اشارہ کرے تو سورج موڑے جی 23 سال پڑے والے والدیا تے ماں باپ جنتی بھی نہ بڑھن تو پھر نبی نبی نہیں رہے اس واسطے نبوت کے متعلق پہلے قلب کو صاف کرو اس کے بعد عبادت کا آغاز کرو وگرنہ عبادت شیطان بھی کرتا ہے اور نبی نے متعلق بک بک کی تھی رب نے فرمایا تو نکل جا فخرج منہا نکل جائے عرض کی تھی کدھر جاوا فرمایا پھڑ لے اپنا سارا سامان لوٹے ڈنڈے نکل جا فإنک رجیم لانتی ہو گیا یا اللہ تینوں تے مننا میں کیا تیری تسبیح پڑھا گا عرض یا رب نے فرمایا جڑا انہوں نہ مننے جن میں نبی بنایا وہ میں لکھ واری مننے تا بھی مردود ہے احسان نبوت اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا یہ برکت والی رات آ رہی کیسی رات آ رہی ہے اجلی رات دوستو یہ رات ہے کہ جس رات میں ہر کوئی آئے گا اللہ اللہ کرے ساڑیاں تیاں بہناں بچیاں گھر کے مسلے پان دیں
صرف پٹاکیاں سے گزارا نہیں کرنا بھی بچے نے 5 روپے پٹاکیاں جو دے چڑھتے شبرات ہو گئی نہ رات عبادت کرنی ہے مسلے کی چھاڑے قرآن مجید کی منزل پڑھنی اللہ اللہ کرنا ہے اور جناب رسول کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی دھی غلامی میں مسلے کے بیٹھ کے ذکر کرنا ہے اور دوستو مردہ نے مسجد چاہنا ہے حاضری دینی ہے یا اللہ کملی والے کے صدقے کچھ کرم ساڈے سے اور بھی ہو جائے فرمایا اتنا کرم کیتا ہے جہاں حساب کوئی میں نہیں چاہتا کہ میرے رسول کی امت دوزخی ہو میں چاہتا میرے رسول کا ہر امتی جنتی ہو یا اللہ پھر کوئی رعایت چاہیے فرمایا اگر کوئی رات پانی لا رہا ہے زمیندار ہے مجبور ہے ساری رات نفل نہیں پڑھ سکتا اگر کوئی طالب علم کے پیپر ہو رہا ہے اس نے رات کو پڑھنا ہے صبح امتحان دینا ہے کوئی مجبوری ہے اگر کوئی مریض ہے فرمایا پھر کی کرے فرمایا پھر عشاء دی نماز آج راتی جماعت نال پڑھے پہلی تکبیر دے ویلے آ جائے تے فجر دی نماز کی پہلی تکبیر نہ لا کے پڑھ لے تے کملی والے فرمایا رب کو میں کارا کرا لیا سی جڑا مجبور ہو کے اینا کرن آیا او دے واسطے بھی یہی لکھاواں گا کہ ساری رات ہی عبادت کر اے نبی دے سچے رحمتاں مل گئیاں اسے واسطے جنہاں سونے نو بنے وہ اپنے زمین نال کہندے رہے بیٹھے بیٹھے میری حاضری ہو گئی بیٹھے بیٹھے میری اللہ بیٹھے بیٹھے میری حاضری ہو گئی بیٹھے بیٹھے میری جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو کچھ لوگ اتحاد تک رکھتے ہیں کہتے نہ ہو ایک ہو جائیے ہم بھی کلمہ پڑھتے ہیں آپ بھی کلمہ پڑھتے ہیں ایک ہو جائیے اسی کہنے اسی تیار اسی تے بڑے شریف لوگ ساڈا عقیدہ مدینے والے کی غلامی ساڈا عقیدہ بیت اللہ شریف کا احترام اسی ایک ہونے تیار ہاں لیکن یہ گل اسی نہیں منتے کہ دوجے عقیدے دے بندے ساری مسجد کو تبلیغ کرن تے ساڈا دل ہو جی اسی بھی انہوں کی مسیتی جائیے تو سانا دن تھی نہیں آ سکتے اصل تاری تبلیغ اپنی مسجد چ نہیں ہونے دینی اے گجرا والے مسجد ہے اور شہر مسجد نے میں نہیں چاہتا کہ میں مسلمان ہوں میں سنی ہوں انہوں کی مسجد میں تبلیغ کرنی اج راتی میں نعرہ رسالت لگاواں گا میرا عقیدہ ہے میں الصلاۃ والسلام علیہ یا رسول اللہ پڑھاں گا سانو پیر بھی نہیں ترن دیں اسی وقت اسی کہنے ہیں کہ اسی اتنے نہیں پیر ترنا تو سانو یہ سمجھ دیو نا مسلمان نہیں کیونکہ یا رسول اللہ کہتے ہیں سن مسجد کو پیر بھی نہیں رکھن دیں تو پھر ون ویٹ رہے فکسا بھی نہیں چلن دینی جی انہوں مسجدوں میں اصل تبلیغ نہیں کرنی تو یا رسول اللہ کی مسجدوں میں بھی کسی ہوری نے آ کے تبلیغ نہیں کرنی اسی اتحاد کے قائل ہاں لیکن اسی کہنے ہیں سن برابر بھی سن بھی رعایت دو اسی بھی چاہتے ہیں تبلیغ کریے اپنے دوستان لے جاتے اسی کسی بڑے مرکز میں جا کے 11ویں شریف کرنا چاہتے ہیں ساڈے عقیدے بھی 11ویں حلال سن کرن دیو اسی مسجد کی دیکھ پکانے اتنے غوث پاک کی منقبت پڑھنے اسی ختم قاضیہ پڑھنے صبح اسی جل اللہ سبحان اللہ کا ذکر کرنے سانو بھی رج کے کرن دیو تسی بھی رج کے کرو ملک وچوں فساد بند ہو جائے تے جے نرا ہی آؤندے رہن تے ساڈی واری اگوں جنگلے جنگلا لگایا ہوئے کہ اساں ایتھے یا رسول اللہ کہنے والے دی تون لا چھڑنی ہے تے پھر اسی بھی عرض کرنے جناب اپنے اپنے محکمے کی رہنا چاہیے اس واسطے تاکہ کوئی فتنہ نہ پھیلے کوئی شر نہ پھیلے کوئی فساد نہ پھیلے اور قوم میں بعد فکری پیدا ہوئے ساڈا تے عقیدہ ہے کچھ لوگوں کا عقیدہ ہے جس نے نماز پڑھی السلام علیکم جو نبی ہو یہ نبی کا خیال ہوئے تو نماز ٹوٹ جاتی کھوتے کا خیال ہوئے تو نماز نہیں ٹوٹتی کتاب کی لکھیا نہ لکھاوا تو زبان کٹا دینا وہ کہنے وجہ یہ کہ جب نبی کا خیال آیا نماز کہ وہ ہونا عزت نال رب تو بغیر کسی کی عزت نماز ہونی نہیں چاہیے کھوتے کا خیال آیا تو ہونا توہین نال وہ آوے تو پیا آوے میں پوچھا مولوی صاحب اگر یہ عقیدہ بنا لیے کہ عزت نال کسی کا تصور نماز نہیں ہونا چاہیے تو پھر جس ویلے پڑھتے ہو رب نال پھر لی والے والے دیا اس ویلے والدین نو بندے سمجھ دیو کہ کھوتی کھوتا سمجھ دیو انہوں خیال بھی عزت نال ہی ہونا ہے اس واسطے جی بری چیز ہے اور یا ابتدا تو ٹوٹتی ہے یا انتہا تو ختم ہو رہی ہے اصل تو مکملی والے کو مننا ہے اور سدا لگنیاں لینا ہے بیٹھے بیٹھے میری حاضری ہو گئی بیٹھے بیٹھے میری اللہ اللہ بیٹھے بیٹھے میری حاضری ہو گئی بیٹھے بیٹھے میری حاضری ہو گئی اللہ کی قسمیں ہو سکتا ہے آ جاؤ پھر دل میں جتنا نور پیدا ہوئے کہ صبح تاری حاضری مدینے والے دربار سے لگی اور ٹیلی ویژن جو جہنم چھپاؤ روز ویچتے رہتے ہو ڈرامے لوگ ویچتے رہتے ہو اج کوئی ڈرامہ نہیں ویکھنا اج ویکھنا ہے تو صرف مستفا کا چہرہ دیکھنا
اج راتی ناتا ہون پنڈو پنڈ ہو، اج راتی ذکر ہوے، اج درود بردہ قصیدہ بردہ شریف ہوے، اج راتی قرآن کی تلاوت ہوے، اج نفلوں کی کثرت ہوے، اج گھر گھر بھی بتی بڑھتی نظر آوے، اج صرف گھڑی بھی بتی روشن نہ ہوے، دل کی بتی بھی روشن ہے۔ ایسا وقت آ گیا، کیسی رات ہے؟ فرمایا وہ پاک رات ہے کہ جس رات نو میں رعایت کرنا کی کرنا، فرمایا فرشتیاں دی بندیاں نال شروع تو ہی انبن ہے۔ میں کیا سی انی جائل ان پھر لگتے میں بنا لگا، انہاں کیا سی رہن میں ان کی مرضی کے خلاف بندہ بنا دیتا، وہ اس دن دی انبن کی کرتے ہیں، اور جہی جل چھوٹی جی ہوئے فٹ میرے کو دوڑ کے آتے ہیں، بندے اے کر رہے ہیں، بندے اے کر رہے ہیں، یا اللہ سبرات نو کی کرتے ہیں؟ فرمایا سبرات کی شان سن لے، وہ آ گئے، انہوں نے کیا جی کچھ تھوڑے نہ کچھ نہ کوئی کیا حاضری نہ ہی نہ آئے، وہ آ گئے فرشتے فٹ میرے کو آ جائیں، یا اللہ وہ جڑا کدے نہیں آیا اگے اج وہ آیا یہ جوا کھیل ہے، اج آ گیا آواز سنیا تو دل کر آیا، اگے کدے نہیں آیا یہ نہ بخشی، یا اللہ وہ جڑا ہن پربت والے پاسوں پہ داخل ہوتا ہے یہ بڑا خراب آدمی ہے، یا اللہ انہوں نہ بخشی۔ رب فرماندا ہے لوگوں اس رات کو میں ان رحمت کے دروازے کھول دینا کہ فرشتے شکایت کرتے نہ بخشی، میں انہوں نے کہنا میں انہوں نے عملوں نو ویکھاں کہ رات کی شان نو ویکھاں۔ فرمایا رحمت کے دروازے کھول دینا اور کرم کر دینا، اور فرشتے کہنا آج ہر بد قسمت نہ کو خوش قسمت بن جائے، آج سیاکار نہ کھو کہ وہ اپنے آپ وہ نیکوکار بن جائے، آج ظلمت والے نہ کھو دل اپنا نور نہ چمکا لے، آج دور والے نہ کھو میرے نیڑے ہو جائے، اور آج نہ کھو کہ نیت کر لے اتا یہاں تو بیٹھ کے السلام علیکم یو نبی پڑھ لے تو میرے والوں نے اجازت ہوے گی کہ بیٹھے بیٹھے میری حاضری ہو گئی، بیٹھے 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 میری حاضری ہو گئی، بیٹھے بیٹھے میری۔ سارا ملک بڑا عجیب غریب ہے، نماز نہیں پڑھنی، روزے آ رہے ہیں، اللہ توفیق دے کے رکھنے، دعا منگیا کرو توفیق دے کے رکھنا، نیت خراب نہیں کرنی۔ کچھ بندے روزے کا چل چڑھتا جائے کہتے ہیں کہ ڈیرے تے چلے، کیوں چلے ہو؟ پتا سارے ہوں وعدہ کھاٹا نہ کرو رہنا نہیں، تو پنڈ میں مشہور ہے بھی بڑے شریف آدمی، تو باہر چل کے چلو جو کچھ ہوئے پیا ہو بچ جا اس بیماری کو۔ اللہ کی قسم کے روزے نشان سمجھے تو پوچھ کملی والے کو۔ فرماندے عرب کے ایک شہر میں مسلمان بچے کا یا سی عیسائی مسلمان کی روٹی ہوتی سی، عیسائی وہ ادھی دے دیا سی ان کے تو کھا لیا کر، یار بڑے سی منڈے، اور دونوں دکاندار سی کپڑے کے تاجر سی۔ روٹی بند ہو گئی، مسلمان بھی نہیں آ رہی، عیسائی نے پوچھا تیری روٹی کیوں نہیں آئی؟ اس کیا سارے روزے اچھی نہیں کھانے روزے، اس نے کیا باتیں روزے تو پھر میں کھاوا تیرے دل میں تکلیف ہونی ہے، میں بھی اپنی امی کہہ دینا میری روٹی نہ آئے کیونکہ میں تو تیرے نال بھی ابھی کھا لینا، تیری بچی ہوئی میں کھانا، تو کٹ کے ادھی وقت کر دینا میں کھانا، ہوں میں امن کہوں میری روٹی آ تیرا دل تکلیف کیوں میں بھی نہیں کھانا، میں تیرا یار ہوں جس مہینے کا تو احترام کرنا ہے وہ میں بھی احترام کرنا۔ 29ویں رات آئی، 29ویں رات آئی، ان کملی والا مل پیا عیسائی منڈے، عرض کی تھی کون؟ حضور نے فرمایا میرا نام ہے محمد رسول اللہ۔ عرض کی تھی یا رسول اللہ میرے یار دے رسول ہو، وہ کو نہ سنتا رہنا تو میں عیسیٰ علیہ السلام کا امتی ہوں، میرے گھر کس طرح مہربانی فرمائی؟ فرمایا تو میرے مہینے کی عزت کی میرا دل کیتا ہے تین ملا۔ عیسائی نے عرض کی تھی یا رسول اللہ کرم کس طرح ہویا؟ فرمایا موتا پینڈا تو کارا ہے تھوڑا جہا رہ گیا، میرا دل کرتا ہے تو جنتی ہو جائے۔ عرض کی یا رسول اللہ فرق ہی رہ گیا؟ فرمایا احترام سے کر لیا، کلمہ بھی پڑھ لے، جہاں فاصلہ رہتا ہے وہ بھی میں مکا جاواں تے دوجیاں دا حساب تے رسول رب نے لینا ہے، تینوں میں آپ ہی اتنے جنتی ہونے کی مہر لا۔ عیسائی نے کملی والی کی ملاقات نال کلمہ پڑھ لیا، صرف روزے کی عزت کی، روزہ رکھیا نہیں، روزے کی بےزتی کرنے والے کلمہ پڑھ کے کہڑا منہ رب بن لے۔ اس واسطے شبرات کی شان سمجھ جا۔ ہوں پوچھتے رہتے ہیں قبرستان وال جانا ہوئے تو مردے دیا لتاں کدے ہونی چاہیے؟ حیران ہونا میں کہ بندے کا پتہ نہیں کی ہوتا جاتا، بندہ فوت ہو گیا، ہوں جیگر کی اذان ہوے گی، فوت ہوئے بندے سے نماز ہے؟ بولو روزے کا چل چلے جڑے فوت ہو گئے ان کے روزے حج زکات انہوں لتاں نے کیوں ورنٹ کٹے؟ وہ لتاں تو ساڈیاں سیدھیاں رہنیاں چاہیے، اپنی سیدھیاں کری پھرنے، لتاں لاندے نہیں ہونی چاہیے، بانگ ہوے ہی والا سلاد آدھے منہ بھی لاندے نہیں ہونا، یا تو منہ لاندے رکھو نا، پھر لتاں کی گل بھی کرو۔ اذان ہوئی تو منہ بھی قابل نہیں کیتا تے بندے دیا لتاں تے ورنٹ جاری کر دے۔
لتاں جیوں دیاں دا مسئلہ ہے، جڑا فوت ہو گیا وہ دین دے سارے احکام ایک باری ختم ہو ختم، وہ لتوں کا کی جھگڑا ہے، وہ منہ کا بے الگ لتاں کی در دل لگی چک کے قبرستان لے آئے، کوئی جھگڑا ہی نہیں، کوئی مسئلہ ہی نہیں، مرے اور بندے دیا لتاں میں کوئی جھگڑا کرتا، اپنی لتاں تھی جی مرضی لے پھرتے ہو، کوئی اتوں ٹوٹتا ہے لتاں سے چکلے جانا ہے، وہ لتاں قابل اعتراض نہیں، کوئی اپنی لتاں اپنی حلال بیوی لتے مارد ہے، وہ لتاں قابل اعتراض ہے، کوئی رات کیوں لتاں ٹرتا ہے غریباں کے ٹگے کھول لیا وہ لتاں بڑی غلط نے، کوئی بندیاں نے کٹے چک چک کے چوری ویچتا ہے، وہ لتاں قابل اعتراض نے، مردے دیا لتاں کی جھگڑا تا بندہ فوت ہو گیا، شریعت کے حکم سارے ختم ہو گئے، ان چک کے زمین لے جانے، انہوں کی ذمہ داری رہ گئی، مسئلے مسائل کی حد ہی انہوں نے ختم ہو گئی، کہ مردے اتنے کوئی حکم ہوں تو پھر یہ بھی کدے مسئلہ پوچھو گا پہلے کہ جیوں تمہیں کوئی بالغ مرد نو بالغ مرد نبھا سکتا ہے؟ بولو تھی زندے ہو، ہوں تھی کسی نے اٹھ کے آخو کہ میں نبھا سکتا، وہ تمہیں لٹا کے نہ صابن بڑے حرام ہے، حرام ہے، تے بدن میں حصے نہیں دیکھ سکتا، لیکن مردے کون نبھا، مردے جیوں دے نبھا، کوئی چاچا، کوئی بابا، کوئی تایا، کوئی پانی پان والا، کوئی غسل تری مارن والا، 5-4 بندے رل کے نبھا، تو مردے دے اتنے کبھی اعتراض کیتا نہیں بھئی یہ ننگے بدن میں اتنے بندے دے رہے ویکھو یہاں مگر نماز ہوتی ہے کہ نہیں، جنہیں مردے دے اندامے نہانی نہیں دیکھے، مردے دے غلط سارے جسم میں دیکھے، یہ اعتراض ہوتا ہے؟ کوئی نہیں کرتا، مسئلہ کی سی؟ مسئلہ تو یہ کہ تھی مردے کا احترام کرنا تو جاگو، اگر ساری کوئی تھی بھن خوج دیکھ کے مر جائے، 5 بندے 4 گھنٹے چیرن لگے رہتے ان کو دم نہیں مارتا، یہ بغیرتی ہے، ہم نے ان چیزوں کا انسداد کرنا ہے، ہم نے مردے کی عزت کرنی ہے تو حقائق کو سمجھنا ہے، اس جھگڑے نہیں کرنے کہ میت دیا لتاں لانگے سی یا میت دیا چڑھتے سی، اور لانگے چڑھتے دیا حداں تو لنگ گیا ہے، ہوں اتنے جا کے اس نے صرف مر ربوں کا ماں دینوں کا حساب دینا ہے، سانو وہ متعلق نئے نئے جھگڑے کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، اللہ میری تاری حاضری قبول فرمائے، میں نے لمبا سفر کرنا ہے، میں لیٹ ہو گیا تھا، میں آپ سے معذرت خواہ ہوں، انشاءاللہ اس تو بعد یہ تو نہیں ہوتا کہ سنو والے میرے تو تنگ آ جان بھی جا آؤ دن لیٹ آؤں، یہ تو ہونا ہی نہیں، میں آدھا تو رہنا ہی ہے، لیکن اس کو بعد میں انہیں تاریخ ہفتے بھی نہیں دینی، یہ سب تو بڑی مرض ہے کہ میں اتنے جہاں آیا ہفتے آیا، اور ہفتے میرا دن ہوتا ہے گھر جان کا فاری ہے، ایسا وہ میں 15 دن تو بعد گیا فاری کل، 15 دن کے میرے ملاقاتی تاریخ جلسے رشتے دار بچے امتحان سینٹر مہمان وغیرہ 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 لمبا چوڑا کام ہے میرا، تو میرے کو ذہن نہیں ہوگا، میں اس غلطی نے محسوس کیا کہ آئندہ اتوار سوار کی تاریخ دیں گے اور زندگی نہیں تو ندی لیٹ کر دیا گے، 9-10 بجے دن سے نہیں آوا گے بلکہ رات ہی پہلو آ کے پھر اگو دن سارا دن انشاءاللہ جلسہ، اللہ میری تاری حاضری قبول فرمائے، آخر دعوانا یا نبی سلام یا رسول سلام یا حبیب سلام رحمتوں کے تاج والے آسیوں کی لاج والے عرش کی معراج والے تخت والے تاج والے یا نبی سلام یا رسول سلام یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد مولانا سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم، اے مولا کریم اس انجمن کو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرما، یا اللہ انجمن کے ہر رکن کو جہاں تک وہ ترقی کرنے کے خواہش مند ہیں انہیں بام عروج تک پہنچا، جو یا اللہ جو ان میں سے امریکہ کے ویزے پر وہاں جانا چاہتے ہیں، پڑھنا چاہتے ہیں، روزگار میں برتنے چاہتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ ہم ایک ایک گھر خود محفل کے قابل ہو جائے، یا اللہ ان بچوں کے دلوں کی تمنائیں پوری کر، ان کے امتحانات ہوں تو اعلیٰ نمبروں میں کامیابی نصیب کر، یا اللہ پوری بستی پر رحمت کر، وسعت رزق عطا کر، بیماروں کو صحت نصیب کر، تنگ دستوں کو رزق نصیب کر، یا اللہ جو حج کرنے کے خواہش مند ہیں زیارت حرمین نصیب کر، یا اللہ آج رات سب بیداری نصیب کر، اے مولا دنیا سے بیداری دین کے لیے بیداری نصیب کر، یا اللہ آج کوئی غافل بھی ایسا نہ رہے کہ مسجد سے غیر حاضر، یا اللہ آج
رابعہ بصری کا صدقہ تمام بچیوں کو مسلح نصیب کر، تمام جوانوں کو ذکر اور توبہ نصیب کر، سب کی حاضری قبول فرما، زندہ رہے تو شان سے، مرے تو ایمان سے، برحمتک یا ارحم